سر پاکستان کی خارجہ پالیسی میں ری ایکٹیو اپروچ ہے یا پرو ایکٹیو؟ زیادہ ہم ری ایکٹیو ہیں، ہمیں پرو ایکٹیو ہونا چاہیے۔ انتظار مت کیجئے کہ پہلگام ہو تو ہم جا کے اپنے دنیا کا مقدمہ بتائیں، نہ پہلگام ہونے سے پہلے بتانا چاہیے، تاکہ جب ہندوستان اس قسم کی غلط بات ان کو بتائے وہ کہیں کہ نہیں یہ غلط بات ہے۔ اب جو صورتحال بن چکی ہے اس کو آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی تحقیق کے یا تفتیش کے ہندوستان نے جھٹ سے الزام لگا دیا پاکستان۔ امریکہ افغانستان سے اس وقت نکلے گا جب تک وہ کامیابی حاصل نہیں کر لیتے، لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ وہ کامیابی ان کو نہیں مل پائی اور پھر آخرکار وہ ہتھیار چھوڑ کر ان کو جانا پڑا۔ اس سے پاکستان کو کتنا نقصان ہوا؟ سب سے بڑا نقصان تو یہی ہوا کہ جب طالبان کو یہ تاثر ملا کہ ہم بندوق کے زور پر آ گئے ہیں تو پھر بندوق کے زور پر ہی پاکستان کے ساتھ بھی بات چیت کرتے ہیں۔ سی پیک کے معاملے پر اس ٹائم جو معاہدے ہوئے تھے، آپ سمجھتے کہ اس کے فالو اپ میں ابھی تک معاملات اسی اینگل پہ چل رہے ہیں یا اس میں کچھ کافی تبدیلیاں آ گئی؟ جب یہ سی پیک لانچ ہوا تو بہت سارے دشمنوں کے، شاید کچھ دوستوں کے بھی کان کھڑے ہو گئے۔ سب سے بڑی آپ کی ناکامی اور سب سے بڑی کامیابی آپ کی کیا تھی سفارت کا؟ ہر پالیسی میں صرف یہ دیکھا کہ پاکستان کا جنرلی مفاد کیا ہے۔ ناکامی یہ ہے کہ پاکستان کے ہمسایوں کے ساتھ اس طرح تعلقات نہیں بن سکے جس طرح میری خواہش تھی۔ سر چین اور امریکہ کے درمیان کشمکش میں پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ قومیں تعلقات رکھتی ہیں اپنے مفاد کی بنیاد، جو آپ کی کسوٹی ہے وہ پاکستان کا مفاد ہونا چاہیے۔ اس لیے پاکستان یہ کر سکتا ہے دونوں کے ساتھ تعلقات رکھے، لیکن چین کو اولین حیثیت ہے پاکستان کے دوست کے حوالے سے۔ جیو پولیٹکس سینیریو تبدیل ہو رہا ہے، جہاں ہم پوری دنیا کسی اور اینگل پہ جا رہی ہے اور ہم ابھی پرانے طرز عمل اختیار کیے ہوئے۔ جہاں دیکھیں، قائد اعظم رحمۃ اللہ نے ایک کہا تھا، پیس ود ان اینڈ پیس ود آؤٹ۔ سب سے اچھا آپ کی نظر میں ہمارے وزیر خارجہ کون رہے؟ شاہ محمود قریشی، اسحاق ڈار، بلاول بھٹو زرداری یا ہینا ربانی کر؟ مجھے شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ کام کرنے کا بہت موقع ملا۔ میں نے ان کو بہت محنتی پایا، بہت محنت کرتے تھے، ڈسکشن بہت کرتے تھے، کنسلٹیشنز بہت کرتے تھے، وہ نوٹس اچھے لیتے تھے اور بڑی اچھی انگریزی میں اپنا مقدمہ بہت اچھا پیش کرتے تھے۔ بین الاقوامی سطح پر پاکستان کے جوہری پروگرام کے بارے میں دو منفی بیانیے عام ہیں، ایک یہ کہ جوہری اثاثے غلط ہاتھوں میں جا سکتے ہیں اور دوسرا پاکستان کا جوہری پروگرام تیزی سے بڑھ رہا ہے جو مغربی اتحادیوں کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ ان بیانیوں کے پس پردہ محرکات کیا ہیں؟ گلوبل جیو پالیٹکس۔ پاکستان نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہمارا جوہری پروگرام کسی بھی ایگریشن کے لیے، ہم نے کہا یہ ڈیفینسو ہے، اور وہ بھی صرف ہندوستان سے اگر ایگریشن ہوتی ہے تو اس کے خلاف۔ بلاکس میں ہم اگلے 5 سالوں میں کہاں پر کھڑے ہوں گے اور بلاکس کس پوزیشن پر آپ کو دکھائے؟ بلاکس میں پاکستان کی اہمیت اس وقت بنے گی جب آپ اپنی اقتصادی لحاظ سے اپنے آپ کو سیدھا کریں۔ لیکن ہم نے اسامہ بن لادن کو پکڑ کے ہم نے امریکہ کے حوالے کیا، ان کی طرف سے سٹیٹمنٹ آئی، ہم خاموش تماشائی بنے رہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا کردار دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سب سے زیادہ بہتر اور مضبوط کردار ہے، اور اسامہ بن لادن مارا گیا، اچھا ہوا۔ امریکہ کو ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیے تھا، نہیں کیا، غلط کیا۔ امریکہ کو کانفیڈنس میں لینا چاہیے تھا پاکستان۔ وزیر اعظم جو پہلے رہ چکے ہیں وہ تو بیڈ طالبان اور گڈ طالبان کی ایک ٹرم انہوں نے متعارف کرائی اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہم ان کو سپورٹ کرتے رہے۔ ارے کیا بات کر رہے ہیں، گڈ طالبان، بیڈ طالبان، یہ پروپیگنڈا تھا، پاکستان پہ نافذ کیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ دنیا پوڈ کاسٹ کے ساتھ محمد حسن رضا۔ ناظرین، پہلگام واقعے کے بعد جس طریقے سے بھارت جھوٹ کا پلندہ لے کر سامنے آیا اور اس کو پاکستان سمیت دیگر ممالک کے سفارتکاروں نے بھی اس کو بھرپور طریقے سے اس کو ریجیکٹ کر دیا، ایک تو یہ بہت امپورٹنٹ معاملہ ہے، اور اس کے بعد پاکستان کے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں بڑے فیصلے لیے گئے، ہمارے سفارتی تعلقات ختم ہو گئے، بارڈرز بند کر دیے گئے، ویزے ختم ہو گئے، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک بیانیے کی جنگ شروع ہوگی، اس میں بھی پاکستان کو برتری دیکھنے کو مل رہی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے۔ اس کے بعد پاک امریکہ تعلقات کس پوزیشن پر کھڑے دکھائی دے رہے ہیں، پاک افغانستان کس پوزیشن پر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ایران کے ساتھ کیا معاملات چلتے رہے، ہم اس پر بھی بات کریں گے۔ اس پر بات کرنے کے لیے پاکستان کے انتہائی قابل فخر اور تجربہ کار سفارتکار، جنہوں نے جو پاکستان کے پہلے سیکرٹری خارجہ کے طور پہ بھی خدمات سر انجام دے چکے ہیں، 2017-18 میں سیکرٹری خارجہ 13 سے 17 میں رہے، پاکستان کے سفیر برائے امریکہ وہاں پر 2017-18 میں خدمات سر انجام دے
چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کئی اہم جو ہے عالمی محاذوں پر انہوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور بڑے بڑے طریقے سے اقدامات کیے، اپنے پاکستان کا مقدمہ لڑا اور جیتے بھی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب اعزاز چودھری صاحب، بہت شکریہ اعزاز احمد چودھری صاحب دنیا بہت پوڈ کاسٹ شکریہ کے جی، لیے۔ بہت مہربانی۔ دنیا ٹی وی نے ماشاءاللہ چند ہی سالوں میں بہت ترقی کی ہے، تو آپ کو سب کو مبارک ہو۔ بہت شکریہ اعزاز چودھری صاحب۔ 27 فروری 1958 میں آپ کی پیدائش ہوئی، پھر آپ فورن سروس میں آپ نے شمولیت اختیار کی، آپ سیکرٹری خارجہ بھی رہے، ترجمان دفتر خارجہ بھی رہے، ایڈیشنل سیکرٹری اقوام متحدہ یورپ ڈیسک بھی رہے، پھر اس کے بعد ڈائریکٹر جنرل جنوبی ایشیا بھی رہے، اور آپ کے سینکڑوں جسے کہا جا سکتا ہے کہ طالب علم ہیں جنہوں نے آپ سے پڑھا، آپ سے سیکھا۔ اتنی زیادہ آپ نے پوزیشنوں پہ پاکستان کے لیے کام کیا، اب جو صورتحال بن چکی ہے اس کو آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ جی بہت شکریہ۔ ایک بہت کڑا امتحان تھا، کیونکہ بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی تحقیق کے یا تفتیش کے ہندوستان نے جھٹ سے الزام لگا دیا پاکستان پہ، اور ان کا یہ خیال تھا کہ چونکہ وہ پچھلے 25 سال سے یہی کام کر رہے ہیں تو دنیا ایک دم سے ان کا اعتبار کر لے گی۔ ان کو یہ بھی گمان تھا کہ آج کے دور میں جب وہ امریکہ کے ساتھی بنے ہوئے ہیں اور چین کے خلاف ایک محاذ میں ان کا ایک جزو بنے ہیں، تو ان کی ہر قسم کی بات سنی جائے گی۔ لیکن وہ یہ بھول گئے کہ پچھلے کئی سالوں سے ہندوستان پہ شکوک دنیا کے بڑھتے جا رہے تھے۔ کینیڈا کے وزیر اعظم نے تو کھڑے ہو کر کہا بڑا برملا کہ بھئی آپ کیسے ایک کینیڈین شہری کو آ کے مار سکتے ہیں، اپنے ایجنٹ دیکھ کر بھجوا کے مار سکتے ہیں۔ امریکہ نے بھی باقاعدہ کیس بنا لیا ایک صاحب پہ جو مارے نہیں گئے لیکن کوشش کی گئی۔ برطانیہ، آسٹریلیا، سب طرف یہ ایک بات دھوم گئی، اور سب سے بڑھ کے کہ پاکستان کے اندر انہوں نے کوئی تقریباً 24 لوگ جو ہیں ان کو ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے ان پہ کیا۔ پچھلے سال ہم لوگوں نے 2 جو لوگ تھے جن کو مارا تھا انہوں نے، ان کی مکمل تفتیش یعنی دی تھی پوری جو تفصیل، اور پاکستان میں تو اب زبان زد عام ہے کہ بلوچستان کے اندر جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس میں یہ ملوث ہیں۔ تو جب یہ سب کچھ ہو، اس کی موجودگی میں جب آپ اس طرح کی بات کرتے ہیں تو آپ کا اعتبار کرنا اب مشکل ہو جاتا ہے۔ پہلے تو صرف پاکستان بولتا تھا، اب چونکہ دنیا بھی بول رہی ہو، تو آپ نے دیکھیں کہ جے ڈی وینس تو وہاں پہ تھے، جی ٹھیک ہے نا، لیکن انہوں نے بھی پوچھا ہوگا اپنی سی آئی اے سے، اپنے لوگوں سے پوچھا ہوگا، ان کے پاس سیٹلائٹ کمیونیکیشنز ہے، سب کچھ ہے، کہ تو کسی نے کنڈیم سب کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں واقعے کو، انسانی جانیں گئی ہیں، لیکن کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ پاکستان اس میں ملوث ہے۔ انہوں نے کہا جی آپ ذرا تحقیق کریں پہلے اس کی، اور پھر آپ ثبوت دیں اور پھر بات کرتے ہیں۔ اور بلکہ اب تو ریسٹرینٹ کی بات کر رہے ہیں کہ آپ نے یہ جو اتنا جنگی ماحول بنا دیا ہے اس کے آپ روکیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے جو ابتدائی میں کہا وہ صحیح کہا ہے آپ نے، کہ یہ جنگ بنی، بہت بڑی جنگ، وہاں سے اب محدود جنگ کی طرف چل رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ بیانیے کی جنگ بڑی شدت سے جاری ہے۔ اور الحمدللہ اس دفعہ پاکستانی قوم بڑی یعنی بڑے سالوں بعد زبردست طریقے سے سرخرو ہوئی ہے، یکجا ہو گئی نا، یکجا ہو ایک یہ پوائنٹ ہے جس پر پاکستانی قوم یکجا ہو گئی، متحد ہو گئی۔ اور ہمارے میڈیا نے بھی اپنے پرانے تمام اگر کسی نے کوئی ان پہ الزامات لگائے تھے تو وہ سب دھل گئے، کیونکہ یہ سب یک زبان ہو کے بولے۔ اور ہندوستان کا میڈیا تو ویسے بندہ برداشت بھی نہیں کر سکتا، یہ کیا کر رہے ہیں؟ یعنی آپ دیکھیں نا، آپ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں، وہ اچھل اچھل کے اپنی کرسی سے وہ اپنی حکومت کو کہہ رہے تھے کہ جنگ کرو فوری طور پر۔ یار یہ رویہ نہیں ہے ایک مہذب قوموں کا۔ تو پر میں سوچتا بھی ہوں اس بات کو کہ بھئی کیا مودی سرکار نے اتنا چارج اپ کر دیا اپنی قوم کو نفرتوں کے اس میں غبار میں کہ ان کو حقیقت کوئی اب نظر بھی نہیں آتی ہے؟ جو جھوٹ انہوں نے بولے ہیں ان کو ان کا میڈیا
یعنی اس پہ یقین کر رہا ہے. 2016 میں کوئی سرجیکل اسٹرائک نہیں ہوئی اور انہوں نے کہا جی بڑا کچھ کر دیا. پلوامہ کے بعد انہوں نے جی بالا کوٹ میں ہم نے ٹریننگ کیمپ پہ حملہ کر دیا, وہاں پہ کوئی درخت گرے اور کچھ نہیں ہوا. تو جھوٹ پہ جھوٹ چل رہا ہے, لیکن ان کا میڈیا ان کو تو بیانیے کی جنگ ہے. اور ابھی تک ویسے میں سمجھتا ہوں کہ بیانیے کی جنگ میں ہماری شروعات ہے, ہم ابھی سرخرو نہیں ہوئے, ہمیں تھوڑا اور آگے جانا ہے. 2016 کی آپ نے بات کی, اڑی حملے کے بعد پاک بھارت جب اس پہ بھی آپ ایک اہم مشنز میں آپ کو ایک اہم کردار آپ نے ادا کیا تھا, اس پہ ذرا تھوڑا سا روشنی ڈالیے گا. دیکھیں 2016 میں یہ جو سال کا آغاز ہوا تھا وہ پٹھان کوٹ سے ہوا تھا, اس پہ بھی انہوں نے ہم پہ الزام لگایا, لیکن پاکستان نے اس وقت کے وزیر اعظم نے کہا کہ نہیں ہم تعاون کریں گے. ہم نے باقاعدہ FIR کاٹی, ہم نے باقاعدہ ان کی تفتیش شروع کر دی, ہماری ٹیم بھی وہاں پہ گئی اور وہ سلسلہ چل رہا تھا, لیکن وہ پھر بیچ میں کہیں رک گیا کیونکہ انہوں نے یہ پالیسی لی کہ پاکستان کے ساتھ ڈسکنیکٹ کرنا ہے. تو جولائی میں برہان وانی ایک کشمیری نوجوان اٹھے, ان کو شہید کیا, تو پاکستان نے ان کے لیے آواز اٹھائی. تو ہندوستان نے اور زیادہ سیخ پا ہو کے کہ بھئی آپ کشمیر کی آزادی کی بات کیسے کرتے, بھئی کیسے نہ کریں. پاکستان کے عوام اور کشمیر کے عوام کا صدیوں کا ناطہ ہے, ان کے دریا ادھر بہتے ہیں, ان کی منڈیاں ادھر ہیں, یہ تعلقات کیسے ٹوٹ سکتے ہیں آپ کی 70 سال کے جبر سے. تو چنانچہ پاکستان نے آواز اٹھائی اور خیال تھا ہمارا کہ یہ ہم جو اقوام متحدہ کی سپٹمبر میں ہوتی ہے نا جنرل اسمبلی میں, اس کے لیے ہم کریں گے, اس میں ہم یہ اٹھائیں گے معاملہ. اس سے صرف میں 3 یا 4 دن, ہماری تقریب 26 یا 27 ستمبر کو تو میں نیو یارک میں تھا, تو 23 کو انہوں نے وہ اڑی کا پتہ نہیں کیا کیا, مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا واقعہ تھا, لیکن زیادہ لوگ کہتے ہیں کہ ڈرامہ رچایا گیا, خدا جانے, میں صحیح نہیں جاتا, مجھے علم نہیں ہے, لیکن پاکستان کا کوئی لینا دینا نہیں تھا. انہوں نے وہی کیا جو آج کیا ہے, پہلگام کے بعد دھک سے پاکستان پہ الزام لگایا تاکہ پاکستان جو کیس بنا رہا ہے بین الاقوامی برادری کے سامنے وہ ختم کیا. اس کے بعد انہوں نے وہ دراندازی کی LOC کے اندر. میں بڑے عرصے بعد سن رہا تھا, ان کے لیفٹیننٹ جنرل تھے ایک جو اس وقت کمانڈر تھے وہاں پہ, ہدا ان کا نام ہے, تو ان کا میں انٹرویو سن رہا تھا. بڑے سالوں کے بعد انہوں نے, جب ان کے الیکشن آنے والے تو اس وقت انہوں نے دیا, تو مجھے لگا تھا کہ بھئی یہ شاید یہ بھی اسی الیکشن کیمپین کا حصہ ہی ہے کہ جی ہم نے صبح کے وقت پتہ نہیں کتنی ٹیمیں بھیجیں یا رات کو ٹیمیں بھیجیں, صبح کے وقت وہ واپس آ گئیں LOC کے اندر گئیں. صحیح ہے, ٹھیک ہے. تو اور ہم یہ کچھ کر کے آ گئے, نہ کسی کو پتہ چلا کہ کیا کر کے آئے, نہ کچھ. تو اس پہ مودی صاحب نے کہا کہ جناب یہ تو ہم نے سرجیکل اسٹرائک کر دی ہے, اور انڈیا میں کہنے لگے جی نیا نارمل آ گیا, اب ہم اس طرح جا کے کریں گے, اور ثبوت کوئی نہیں اگین کسی قسم کا. تو وہ پہلی سرجیکل اسٹرائک وہاں پہ ہوئی تھی. اس کے بعد بھی وہ کچھ ایسا, آپ کو یاد ہے کہ وہ سال ایسا تھا کہ اس کے اندر اور بھی کچھ ایسے واقعات ہوئے تھے, لیکن یہاں پہ میں وہ سال اور بھی بڑا اہم تھا جی, جب 2016 میں میٹنگ بھی ہوئی تھی نواز شریف صاحب کی سربراہی میں. نہیں وہ آپ شاید ڈان لیکس کی بات کر رہے ہیں. ڈان لیکس والا وہ بھی 2016 میں ہوا جی, وہ بالکل ڈان لیکس 2016 کی اکتوبر کے. غنی افغانستان کے تھے تو وہ بڑے خفا تھے, اور پھر امریکہ کا بھی وہ بھی کہہ رہے تھے کہ آپ دہشت گردی کے خلاف کارروائیاں نہیں کرتے. اس ٹائم ایک میٹنگ بھی ہوئی تھی, اس میں آپ بھی موجود تھے. میں اس میٹنگ میں موجود تھا, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ وہ جو خبر بھی لگی ڈان اخبار میں, اسی میٹنگ کے بعد آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سول ملٹری تعلقات میں ایک بڑی دراڑ آ گئی تھی. جی دراڑ آئی تھی. جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ الزام شاید اس وقت لگانا درست نہیں تھا کہ سول اور ملٹری علیحدہ علیحدہ اس بارے میں سوچ رکھتے ہیں. اس کی میں وجہ بتاتا ہوں, میں تو اس میٹنگ میں موجود تھا کہ کنسنسس تھا اس بات پہ کہ اس قسم کے جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں جو ملک کی پالیسی کو خود اپنے ہاتھ میں لے کر کوئی ایجنڈا بنانا چاہتے ہیں, یہ اسٹیٹ کو قبول نہیں ہے. کیونکہ اسٹیٹ جو ہے نا وہ تو کہتے ہیں نا کہ تشدد پہ جو مونوپلی ہوتی ہے, اجارہ داری ہوتی ہے, وہ صرف اسٹیٹ کی ہوتی ہے.
اور کوئی شخص نہیں اٹھا کے گن کر سکتا. اور اب تو بڑے فتوے بھی آگے کہ جہاد بھی اگر کرنا ہو تو اسٹیٹ کے ذریعے کیا جاتا ہے. تو اس وجہ سے جو نان اسٹیٹ ایکٹرز تھے ان کے خلاف ایک کنسنسس تھا اور یہ طے ہوا تھا کہ نیشنل ایکشن پلان جو بنا ہوا ہے اس کو ذرا مزید اس کو تبدیل. جب یہ خبر آئی تو ہم سارے حیران بشمول میرے کہ یار یہ تو نہیں تھا وہاں پہ کہ سویلین ملٹری کو کہہ رہے ہیں اور ملٹری نہیں مان رہی. تو اس سے یوں لگا جیسے سویلین الزام لگا رہے ہیں ملٹری پہ اور ملٹری کہہ رہی ہے کہ ایسا نہیں تھا. اس میں بالکل اتفاق رائے تھا اور یہ خیال تھا کہ بھائی اگر کوئی دہشت گردی میں ملوث پایا جاتا ہے تو پاکستان کے نام پر بٹا لگتا ہے, پاکستان کو ٹھیک نہیں لگے گا. یہ اس پہ کنسنسس تھا. صحیح ہے. تو اس خبر نے میرے خیال میں پاکستان کی وحدت کو, پاکستان کے سول ملٹری ایکویشن کو نقصان پہنچایا. میں نے یہ برملا کہا, ہر جگہ کا ہے, اپنی کتاب ہے میری ڈپلومیٹک فٹ پرنٹس, اس میں بھی بڑی ڈیٹیل آپ نے ڈپلومیٹک فٹ پرنٹس میں اندر بھی میں نے تفصیل سے لکھا ہے کیونکہ یہی ایک حقیقت تھی. جی اچھا, تو ابھی آپ بتا رہے تھے کہ جب وہ اڑی والا حملہ ہوا تو آپ وہاں پہ نیو یارک میں موجود تھے, تو آپ نے اس مشنز کو کس طرح مثبت کردار آپ نے ادا کیا؟ کیونکہ آپ ملے بھی تھے, کچھ ملاقاتیں بھی آپ کی ہوئی تھی. اس وقت مجھے یاد ہے ایک بہت پاورفل ملک کے سیکرٹری آف اسٹیٹ بھی ہمارے پاس آئے ہمارے وزیر اعظم سے ون آن ون کرنے اور کہا کہ جی آپ کے ہاں آپ کی انٹیلیجنس آپ کو نہیں بتاتی ہے, تو کوئی صحیح نہیں بتاتی ہے, یہ وہ ہے. میں نے وزیر اعظم صاحب کو کہا اس کی میٹنگ کے بعد, میں نے کہا سر یہ پھر وہی کاوش ہے, یہ پھر وہی کوشش ہے کہ سول اور ملٹری کے درمیان نفاق ڈالا جائے, فاصلے کیے جائیں, اور ہمارا اتحاد صرف اس وقت تک ہے جب پوری قوم اکٹھے کھڑی ہوگی. تو ان باتوں پہ آپ بالکل دھیان نہ کیجیے. وہ کہتے نہیں میرا بھی اپنا یہی خیال ہے, کیونکہ یہ آپ یاد رکھیے کہ اس وقت بڑی گیم شروع ہو چکی تھی. کیا بڑی گیم تھی؟ بڑی گیم یہ تھی کہ امریکہ اس وقت دیکھ رہا تھا کہ چین ابھر رہا ہے, اٹھ رہا ہے, اور وہ یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ اس کمپٹیشن میں, کیونکہ امریکہ کا خیال تھا کہ وہ ایک بڑی طاقت ہے اور چین ان کو ریپلیس کر دے گا مستقبل قریب میں, تو ان کو ابھی ختم کرو. یہ اس وقت ماحول بنا ہوا تھا. تو اس میں ہندوستان ان کا ساتھی نظر آیا ان کو, اور پاکستان میں اگر آپ کو یاد ہو تو 1 سال پہلے سی پیک لانچ ہو گیا ہوا تھا. بالکل ایسے ہی ہے. تو اس لیے ایک ریزن بن رہی تھی ان سب کے اتحاد کی, یہ جو میں بتا رہا ہوں امریکہ اور ہندوستان اور دوسروں کی, ایک ریزن بن رہی تھی کہ پاکستان کو کیسے کمزور کیا جائے. ان کو اس بات کا اندازہ ہے کہ پاکستانی قوم کے لوگ بڑے غیور اور بڑے محبت کرنے والے ہیں ملک سے, اور ان کی فوج بڑی تگڑی فوج ہے. اگر ان کے اندر آپس میں نفاق ڈال دیں تو بہترین کام ہوگا. تو اس کے بعد سے میں آپ کو بتاؤں آج تک یہ سلسلہ جاری ہے. ہندوستان میں بھی امریکہ سے بھی آ کے وہ بار بار یہ کوشش کرتے ہیں کئی طریقوں سے, کئی حوالوں سے, جی ہم کس سے بات کریں, آپ کے ہاں تو فوج ہی سب کچھ کرتی ہے, یہ ہے وہ. تو یہ بنیادی طور پر پاکستان کو کمزور کرنے کی سازش تھی, اور الحمدللہ اس وقت ہم نے اس کو نظر انداز کر کے ہم نے بباغ دول 26 یا 27 ستمبر کو اپنا جو مقدمہ پوری بین الاقوامی برادری کے سامنے پیش بھی کیا. اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ذرا بدقسمتی رہی کہ دشمنوں کی سازش کامیاب ہوئی اور ہمارے سول ملٹری جو تعلقات ہیں کوئی بہت اچھا نہ رہے, اور پھر وہ پاناما کا کیس بنا, نواز شریف صاحب کو نکال دیا گیا. بات یہ نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب نکلے یا نہیں نکلے, بات یہ ہے کہ پاکستان اس وقت مضبوط ہوگا جب کوئی بھی الیکٹڈ گورنمنٹ فری فیئر الیکشن سے آئے گی اور 5 سال پورے کرے گی. آپ دیکھیں 5 سال پورے کریں, پھر 5 سال پورے کریں, پھر 5 سال پورے کریں, تو کیا میسج جائے گا انویسٹرز کو کہ نہیں, میسج یہ جائے گا کہ کنٹینیوٹی ہوگی پالیسیز کی اور کچھ چیزیں ڈیلیور ہوں گی. ایسے ہی ٹھیک ہے نا. اب ہم نے ہندوستان سے پہلے, تھوڑی بات لمبی ہو گئی ہے, معافی چاہتا ہوں, ہندوستان نے 1991 میں اپنے آپ کو اوپن اپ کیا تھا اپنی اکانومی. ہم نے 1990 میں کیا تھا. ہمارے پروگرام کو اس وقت سراہا سب نے کہ 1990 میں آپ نے اوپن اپ کر دیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ انہوں نے نرسمہا راؤ کی گورنمنٹ تھی, کانگریس کی گورنمنٹ تھی, واجپئی صاحب کی گورنمنٹ 1996 میں آئی, وہی پالیسی کنٹینیو کی. پھر ڈاکٹر منموہن سنگھ آئے, وہی پالیسی کنٹینیو کی. پھر مودی صاحب آئے, وہی پالیسی وہی چلتی رہی. ہمارے ہاں کیا ہوا؟ ہر 2.5 سال 2 سال کے بعد ایک گورنمنٹ ہٹتی, پہلے بے نظیر صاحبہ کی, پھر نواز شریف صاحب کی, پھر بے نظیر. تو ہم نے بہت وقت ضائع کر دیا. میں اس بات کا پہ میرا ایمان ہے کہ پاکستان کی قوم کے اندر
ہر وہ جوہر ہے جو اس کو بلندیوں تک پہنچا سکتا ہے. اور ہم نے 1960 1950 کی دہائی میں دیکھا کہ مشکلات کے باوجود ہم ڈارلنگ آف دی ورلڈ بن گئے تھے کہ بھائی یار اس سے بڑا زبردست ملک کوئی نہیں. اور آج بھی ہمارے متعلق یہ باتیں ہو رہی تھیں. تو میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کے لیے وہ جو سازش کی گئی سول ملٹری ڈیوائڈ کی, اس نے ہمیں نقصان پہنچایا. ہمیں اس کے ہاتھوں یعنی اس قسم کی سازش کا شکار نہیں ہونا چاہیے. پاکستان کو متحد رہنا چاہیے. آج پھر ہو رہی ہے, وہ کرتے ہیں. ہمیں اس راستے, ہمیں پاکستان کو اس وقت ترقی دینی ہے اور ہم یہ چاہیں گے کہ ایک سیاسی استحکام آئے تاکہ معاشی استحکام آ سکے, تاکہ پوری قوم لا اینڈ آرڈر کے چیلنجز کو اکٹھا ہو کے, صرف فوجیں یا خالی پولیس نہیں لڑتی ہے. جی کیا پہلگام واقعے کے بعد جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ بیک ڈور کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں امریکہ کی مداخلت کے بعد, کیونکہ امریکہ نے تو بالکل کیٹاگوریکلی کہہ دیا کہ پاکستان اور بھارت دونوں کے درمیان ہم کسی کے خلاف نہیں جا سکتے. انہوں نے جو بھارت یہ چاہ رہا تھا کہ شاید ان کے ڈپٹی پریزیڈنٹ یہاں پر ہیں تو پتہ نہیں کیا ایک محاذ بن جائے گا, جو ایک پورا انہوں نے پوری ایک لابی جو آغاز کیا, کیا اس کے بعد امریکہ کی مداخلت کے بعد یا اس کے اس بیان کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں بیک ڈور کے مذاکرات کا چینل اوپن ہوا ہے اور آئندہ چند مہینوں کے بعد یہ پوزیشن کہاں پہ جا کے رکے گی؟ میرے علم میں نہیں ہے کہ ایسا کوئی ہوا ہے. میری نظر سے کوئی نہ ایسی خبر گزری ہے, نہ جن میٹنگز میں بیٹھا ہوں وہاں پہ, لیکن ہونا چاہیے. میں ہمیشہ سے بیک چینل ڈپلومیسی کا قائل رہا ہوں. جو باتیں فرنٹ چینل پہ آپ نہیں کہہ سکتے بیک چینل پہ کہہ سکتے ہیں, اور ایک دوسرے کے گلے شکوے سن لیجئے, اور جہاں پہ آپ کو کوئی کامن سپیس ملتی ہو اس کو تلاش کر لیجئے. کیونکہ غلط فہمیاں ایون عام گھروں میں, خاندانوں میں جب غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں اور اگر وہ آپس میں کوئی رابطہ نہ ہو تو وہ رنجشیں بن جاتی ہیں, اور رنجشیں بڑھتے بڑھتے ایک دوسرے کے خلاف محاذ آرائی میں بدل جاتی ہیں. بہرحال ہندوستان ہمارا ہمسایہ ہے. ہمیں تو پاکستان کو یہ مثبت سوچ رکھنی چاہیے کہ ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا کہ آپ نے اپنے تمام ہمسایوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے. تو پاکستان کی طرف سے ڈائیلاگ کی نہیں کبھی بھی رکاوٹ آئی. اگر رکاوٹ آئی ہے 2016 سے, وہ ہندوستان کی طرف سے آئی. ابھی بھی ان کا جو ایڈوائزری بورڈ بنا ہے جس میں اگر آپ دیکھیں تو سارے انہوں نے سول کے بندے انہوں نے شامل کیے ہیں, اور بلکہ را کے جو پچھلے چیف تھے اس کو بھی شامل کیا گیا. اس کا مطلب تو وہ تو مودی صاحب تو اب خود اپنی وہ لینے نہیں چاہ رہے. مودی تو بالکل اس سے نکل آیا کہ اگر کچھ غلط ہوتا ہے تو اپنی فوج پہ ڈالیں. ان کے فوج پہلے ہی وہ ریزائن دے رہے ہیں, ان سے ریزائن لیے جا رہے ہیں. سر یہ حقیقت میں دیکھا جائے تو بھارت جس طریقے سے انسانی حقوق کی پامالی کر رہا ہے اور جھوٹے ڈرامے, اڑی حملہ ہو, پہلگام واقعہ ہو, دیگر معاملات ہوں, اس سارے تناظر میں پوری دنیا ان معاملات سے آگاہ ہے. اس کے باوجود وہ ہم سے زیادہ عالمی سطح پر ان کو سپورٹ کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیں, ایک تو سائز کا فرق ہے. وہ 1.4 بلین لوگ ہیں, ان کے پاس زیادہ ماؤتھ پیسز ہیں مختلف جگہوں پر. دوسرا, آج کل ان کی جو اقتصاد ہے وہ اچھی چل رہی ہے, وہ ایک بڑی منڈی ہے. تو کیا دوست کیا دشمن سب ان کے ساتھ کاروبار کرنا چاہتے ہیں. تیسرا یہ ہے کہ انہوں نے میڈیا کی اگر میں بات کروں تو بہت سارے انگریزی کے چینل بنا لیے جی, ملینز میں ان کے سبسکرائبرز ہیں. ان کے بہت سارے تھنک ٹینکس امریکہ کے تھنک ٹینکس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, بلکہ ان کی کچھ برانچز ہندوستان کے اندر کھلی ہوئی ہیں. تو بیانیے کی جنگ میں وہ ہم سے کافی آگے ہیں. اس وجہ سے ان کی ذرا زیادہ سنی جاتی ہے, یہ ساری وجوہات کی وجہ سے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان بھی کوئی چھوٹی منڈی نہیں ہے. 240 ملین کا ملک ہے. اگر ہم تھوڑا سٹیبل ہوں, ہماری اقتصاد تھوڑا ٹیک آف کرے, جس کے اب کچھ آثار لگ رہے ہیں, تو میں آپ کو بتاؤں کہ ایک دم سے دنیا آئے گی. کیونکہ خدا تعالیٰ نے کون سی ایسی دولت ہے جو ہمارے ملک کو نہیں دی. صحیح کہہ رہے ہیں. یہ زبردست پہاڑ, یہ منرل سے بڑے پہاڑ, یہ زبردست دریا جن کو اب ہندوستان کوشش کر رہا ہے کہ خرابی کرے, لیکن دریا موجود ہیں. پانی کے ذخیرے آپ بنا سکتے ہیں. آپ کے پاس صحرا ہیں, آپ کے پاس سولر انرجی پتہ نہیں آپ جتنی مرضی جنریٹ کرنا چاہیں, کیونکہ سال میں 12 مہینے 11 مہینے آپ. تو یہ سب چیزیں دنیا کو بتانے والی ہیں.
لیکن کیسے بتائیں گے؟ اگر آپ کے ایک پی ٹی وی ورلڈ ہے انگریزی کا چینل، تھنک ٹینکس بھی ہمارے اس طرح کی محنت جس طرح کی کرنی چاہیے، وہ صرف گورنمنٹ کے نیریٹو کو، بیانیے کو کا اعادہ کرتے ہیں. چلیں مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن ریسرچ کرنی ہے. ہمیں ریسرچ کر کے، ابھی کل میں پرسوں میں ایک تھنک ٹینک میں تھا، تو انہوں نے اپنے بچوں سے کچھ کام کروایا ہوا تھا کہ کب ہندوستان نے فالس فلیگ ٹائپ کیے ہیں، یا شک ہے کہ فالس فلیگ کیے ہوئے، شک ہے، کیونکہ نیچرلی حتمی طور پہ تو نہیں پتہ چلتا ان چیزوں کا، لیکن ان کے کرائم یہ بتاتا، وہ ریسرچ کی. اب ایسی ریسرچ جانی چاہیے، پیپرز آنے چاہیے، ریسرچ پیپرز نکلنے چاہیے، جو جا کے پھر یہ بیانیے کی جنگ ایک دن سے نہیں لڑی جاتی اور ایک دن میں نہیں ختم ہو جاتی، یہ جیت ہار ہو جاتی، یہ بڑی آہستہ آہستہ. الحمدللہ پاکستان چل پڑا ہے اس سفر پہ. اب یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس تھنک ٹینکس بھی ہیں، ہمارا میڈیا بڑا وائبرنٹ ہے، صرف انگریزی میں تھوڑی سی اور ہونے چاہیے، چینلز ایسے ہونے چاہیے جو دنیا ان کو دیکھے. اور دیکھیں یہاں پہ جتنے سفارت خانے ہیں اسلام آباد میں، لاہور میں کونسل خانے ہیں، کراچی میں ہیں، وہ پاکستان کو جاننا چاہتے ہیں. ایک تو طریقہ ہے کہ لوگوں سے بات چیت کریں، دوسرا وہ میڈیا پہ دیکھنا چاہتے ہیں. اب میڈیا میں اردو آ رہا ہوگا، ان کو نہیں سمجھ آئے گی. یو گاٹ ٹو ہیو سم چینلز، بے شک یوٹیوب چینلز ہو، تاکہ وہ ان کو دیکھیں، وہ خود ہی کریں، وہ اپنی رپورٹس بنائیں، اپنی حکومتوں کی پالیسی کے اوپر انفلوئنس کریں. ہم اس میں تھوڑا پیچھے رہ گئے ہیں بیانیے کی جنگ میں. میرے جیسے لوگوں کو میں نے ایک تھنک ٹینک اسی لیے بنایا سنوبر انسٹیٹیوٹ کے نام سے. ان کا مقصد ہی ہمارا یہ تھا کہ ہم تھوڑی سی تحقیق کر کے اپنے بیانیے کو تقویت دیں، کیونکہ بیانیہ ہمارا کمزور نہیں ہے، یہ لوگوں کا خیال ہے، یہ ہمارے ذہنوں میں ڈال دیا گیا کہ جیسے پاکستان ہر چیز پہ. اب پہلگام نے شکر ہے کہ پاکستان میں بھی یہ ریئلائزیشن کرا دی، دنیا میں بھی کرا دی کہ پاکستان نہیں کر رہا تھا، اصل مسائل کی جڑ کہیں اور ہے، اور وہ اب دنیا کو آہستہ آہستہ نظر آ رہی ہے. یہ دکھانی ہے پوری طرح. وہ آپ نے پانی کا بھی ذکر کیا کہ اگر پاک بھارت جنگ ہوتی ہے تو کیا چین جو ہے وہ ہندوستان کا پانی بند کرے گا؟ دیکھیں ہندوستان بھی پانی تو ہمارا بند نہیں کر سکتا، لیکن مینوپولیٹ کر سکتا ہے. سوئنگ سیزن میں روک دو، جب نہیں ضرورت تو چھوڑ دو، تو تھوڑا سا تاکہ پاکستان میں حالات خراب ہو. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سرکار نے بہت ہی اچھا جواب دیا کہ ایکٹ آف وار ہوگا. پانی بڑے حساس معاملے، پانیوں پہ جنگیں لڑ جاتی ہیں. کئی جنگوں میں یہ معاہدہ ختم نہیں ہوا، اس پر سٹینڈ کیا ہے. جی. پھر ہندوستان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ آج وہ انڈس واٹرز میں اپر رائپیرین ہے، تو کہیں اور وہ لوئر رائپیرین ہے. جی. وہاں پہ وہ آپ چین والی بات کریں. اب چین بنا رہا ہے وہاں پہ ایک ڈیم برہما پترا پہ. ہاں جی. اگر وہ ڈیم، اگر ہندوستان نے یہ توڑ دیا معاہدہ، ابھی توڑا نہیں، اب ایس میں ہے، لیکن اگر چین بھی ان کے ساتھ یہی کھیلے اور وہ پورا تبت سیراب کر دے ان پانیوں سے، وہ تو اتنا بڑا ہے، وہاں سارا پانی کھپت ہو جائے گا. اور چین کے پاس اتنی ٹیکنالوجی ہے کہ وہ نہریں بھی بنا لیں گے اور سب کچھ کر لیں گے، تو پھر بھارت کا کیا رہ جائے گا؟ ان کو سوچنا چاہیے تھا. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ بہت بڑی غلطی کی کہ یہ اتنے حساس معاملے میں چلے گئے. یہ پاکستان کی ریڈ لائن میں سے ایک ریڈ لائن ہے، انہوں نے کراس کرنے کی کوشش کی ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. میرے خیال میں پاکستان نے کھڑا جواب دیا ہے اور دینا چاہیے تھا. آئی ہوپ کہ جو چین والا جو بھی منصوبہ ہوگا اس کو بھی یہ پک کریں گے سگنلز. نیچرلی چین اپنے فیصلوں میں خود آزاد ہے، لیکن یہ ہندوستان کو یاد رکھنا چاہیے. اور اس دفعہ چین نے جس طریقے سے پاکستان کے لیے خیر سگالی کا اظہار کیا ہے، وہ ہمیشہ بھی ہے، ہمیشہ ہی وہ ہمیشہ کرتے ہیں، لیکن یہ بڑا کڑا وقت تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ چین کے ساتھ پاکستان کی جو دوستی ہے، اس دفعہ چین نے اس کا حق ادا کیا ہے. ہمیں جو ضروری سامان چاہیے تھا وہ بھی دیا ہے، تو بہت اچھی بات ہے. یہ ایک اچھا دوست ہمیں ملا ہوا ہے اور ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. سر، کشمیری عوام کی حمایت اور اقوام متحدہ کی قراردادوں پر اگر عمل درآمد پاکستان کی مستقل پالیسی رہی ہے، مگر بین الاقوامی سطح پر یہ موقف ہمیشہ دب جاتا ہے. آپ کے خیال میں ہماری سفارتی کوشش اس مسئلے کو عالمی ایجنڈے پر مؤثر طریقے سے لانے میں کیوں ناکام رہی ہے؟ جیو پالیٹکس، دنیا بدلتی جاتی ہے نا. جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ جب سے ایشیا پیوٹ کیا جی
اور چین کے خلاف، تو ہندوستان ایک ان کا ساتھی بن گیا. تو امریکہ تو نہیں چاہے گا کہ یار اس مسئلے کو اٹھایا جائے، تو روس ان کا ہمیشہ سے ساتھی رہا. چین واحد ملک ہے جس کی وجہ سے پاکستان کی بھی وہاں سنی جاتی ہے. لیکن پاکستان اوپن رہا ہے. اگر آپ دیکھیں، پاکستان نے کہا کہ آپ ملٹی لیٹرلی حل کرتے ہیں، ہم اس کے لیے تیار ہیں. آپ بائی لیٹرلی کرتے ہیں، ہم اس کے لیے تیار ہیں. آفٹر آل بائی لیٹرلی ہم نے 4 پوائنٹ فارمولہ تک پہنچ گئے تھے نا. تو یہ نہیں کہ ہم نے کوئی چینل بند کیے. ہمارا ایک ہی مقصد ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ کشمیریوں کو وہ حق ملنا چاہیے جو 1947 میں تمام ریاستوں کو ملا. جتنی بھی اس وقت آزاد نیم آزاد ریاستیں تھیں ان کو بھی حق دیجیے. ہندوستان اس کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وجہ سے وہ اب یہ دب سا گیا ہے، کیونکہ ہندوستان اتنی زیادہ اس معاملے میں اس نے سخت پوزیشن لی ہوئی ہے کہ جو اس کے دوست ہیں وہ کہتے ہیں اچھا یار یہ آپس میں خود ہی مسئلہ حل کریں، ہم بیچ میں نہ پڑیں. لیکن پاکستان اپنے موقف پہ ڈٹا ہوا ہے اور پاکستان کو ڈٹا رہنا چاہیے. لیکن ساتھ ہی ساتھ کچھ اور ہمیں کام کرنے چاہیے. میں اسی سانس میں کہہ دوں تو اچھا ہے، جی کیونکہ میں نے اس پہ لکھا ہے. ڈان میں نے 3 آرٹیکل لکھے ہیں کہ گلگت بلتستان کو پاکستان کا حصہ بنا لینا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ AJK کو بھی بنانا چاہیے. آفٹر آل وہاں کے لوگوں کا نعرہ ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان. ان کو بنائیں. ان کو جو استصواب رائے آپ چاہتے ہیں سیلف ڈٹرمینیشن ان کو دینا، وہ آپ ان کو دے دیجئے. وہ بھی ان کو سیلف ڈٹرمینیشن کا حق ہے، آپ ان کو دے دیجئے. لیکن سبجیکٹ ٹو فائنل سیٹلمنٹ، وچ مینس کہ جب آخری اس کا سیٹلمنٹ ہوگا تو یہ فارملائز ہوگا. یہ ابھی پروویژنل ہوگا. تو میرا یہ نقطہ نظر ہمیشہ سے رہا ہے. میں نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے، میں نے اخباروں میں بھی لکھا ہے کہ وہاں کے عوام چاہتے ہیں پاکستان کا حصہ بنا. ابھی یہ مارچ 2021 میں GB اسمبلی نے باقاعدہ ایک ریزولوشن پاس کیا کہ ہم پاکستان کے ساتھ ایک پروویژنل پروونس بننا چاہتے ہیں. میری اپنی خواہش ہوگی، اس پہ کنسنسس بھی ہے. سرتاج عزیز کمیٹی نے 2016 میں کہا، ہماری سپریم کورٹ نے 2019 کی شروع میں کہا کہ ہماری جورسڈکشن اس تک جائے گی. میرا وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا نومبر میں 2019 میں کہ ہم ان کو کریں گے. تو یہ کر دینا چاہیے. میرا یہ اپنا خواہش ہوگی. سر، آپ نے افغان کی نئی امریکی پالیسی پر پاکستان کا موقف بھی بھرپور طریقے سے تیار کیا تھا. اگر دیکھا جائے تو افغانستان کے حوالے سے اگست 2017 میں ان کی ایک ایشین پالیسی تھی، آپ کو یاد ہوگا. تو اس ٹائم انہوں نے یہ کہا تھا کہ افغانستان اس ٹائم امریکہ افغانستان سے اس وقت نکلے گا جب تک وہ کامیابی حاصل نہیں کر لیتے. لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ وہ کامیابی ان کو نہیں مل پائی اور پھر آخرکار وہ ہتھیار چھوڑ کر ان کو جانا پڑا. ایک تو اس سے پاکستان کو کتنا نقصان ہوا؟ جی، اس سے پہلے میں یہ کہوں کہ پاکستان نے 2 مشورے امریکہ کو ہمیشہ دیے. ایک ہم نے مشورہ دیا کہ ملٹری سلوشن نہیں ہے. اس کا یاد ہے آپ کی جب ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات ہوئی، اس وقت بھی آپ بڑی ڈیٹیل یہ کہا گیا تھا کہ آپ اس کا سیاسی حل دیجئے. وہ انہوں نے مشورہ مان لیا، طالبان کے ساتھ بات چیت شروع کر دی اور 2020 میں ایک معاہدہ بھی آ گیا. دوسرا بھی ہم نے مشورہ دیا تھا کہ جب بھی آپ یہاں سے جائیے غیر ذمہ دارانہ انداز سے نہ جائیے، ارسپانسبل وڈرال نہ کیجیے گا. بدقسمتی سے انہوں نے ہمارا یہ مشورہ نہیں مانا اور انہوں نے اگست 2021 میں اتنی تیزی سے نکلے، اپنا اسلحہ بھی چھوڑ گئے. یہاں پہ ایک انٹرم گورنمنٹ بننی تھی، وہ بھی نہیں بنی. اور طالبان کو یہ تاثر مل گیا کہ ہم نے بندوق کے زور پر کابل فتح کر لیا ہے. انہوں نے نہیں کیا تھا فتح، امریکہ خود چھوڑ کر چلا گیا تھا اور تیزی سے چلا گیا تھا. اب آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف کہ کیا نقصان ہوا. سب سے بڑا نقصان تو یہی ہوا کہ جب طالبان کو یہ تاثر ملا کہ ہم بندوق کے زور پر آ گئے ہیں تو پھر بندوق کے زور پر ہی پاکستان کے ساتھ بھی بات چیت کرتے ہیں. پہلا تو ان کو یہ غلط فہمی پیدا ہوئی، بھول گئے کہ پاکستان نے ان کی فیملیز کو ان کی میڈیکل ٹریٹمنٹ ان کا ساتھ دیا، اکاموڈیٹ کیا. لیکن فائٹنگ میں نہیں، فائٹنگ کا آرڈر تو ان کا وہیں پہ تھا. دوسرا وہ یہ بھول گئے کہ پاکستان ایک بڑا مضبوط ملک ہے، یہ اتنے آرام سے اس طریقے سے نہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ TTP جو ہے ان کا خیال تھا کہ ہم شرعی حکومت بنا سکتے تو TTP بھی ارسٹوائل فاٹا میں بنا لے گا. ایسا نہیں ہونے دیں گے. پاکستانی اس معاملے میں بڑے پکے ہیں کہ ہمیں ایک ملک ملا ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے. پہلے ہم نے تھوڑی غفلت کی تو ہمارا ایسٹ پاکستان چلا گیا. اب میرے خیال میں ہمارے ہاں کوئی غفلت کرنے کا کوئی نہیں ہے. تو ہمیں نقصان بہت ہوا جی اس کا. وہ جو اسلحہ ہے جو چھوڑ گئے امریکی،
اس کا اس وقت بہت ہی شدید استعمال ہو رہا ہے اور وہ پاکستان کے اگینسٹ وہ پاکستان کے اور وہاں پر ہندوستان نے بھی اپنے دوبارہ وہ ماچگاہیں بنا لی. جی دہشت گردوں کی ماچگاہیں بن گئی, ٹی ایل پی وہاں پہ آ گئی, اسی طرح بی ایل اے بھی وہاں سے لنک ہو گیا. جی تو یہ سارے جو ہمیں نقصان ہے, لیکن میں خواہش میری ہے کہ اتنی خوبصورت پاکستان کو, اتنے پیارے وطن کو, جس کو اللہ تعالیٰ نے ہر دولت سے نوازا ہے. میں سر 6.5 سال اقوام متحدہ کی بیسمنٹ میں نیگوشیشنز کرتا رہا ہوں نیو یارک میں, 6.5 سال. ساری قوموں کا مطالعہ کیا, کیونکہ وہاں تو ساری قومیں آتی ہیں. میری اپنی یہ رائے ہے کہ پاکستان کو جو اللہ تعالیٰ نے پاکستانیوں کو ذہانت دی ہے وہ پہلے 4-5 میں آتی ہے. میں نے ساری قوموں کو دیکھ کر دے دی, اتنی ذہانت اللہ تعالیٰ نے ہمیں, ہمارے لوگوں. میں ایسے ہی آپ کو یا اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا, میں ایک اپنے عملی طور پر دیکھنے ریسرچ ہے. آپ نے ہندوستانی بھی تھے, ہندوستانی بھی اسی طرح. میں یہ نہیں کہا, بر صغیر کے لوگوں کو انہوں نے بڑی ذہانت. اگر اتنے ذہین لوگ ہوں, اتنی دولت آپ کے پاس ہو, صرف آپ مینجمنٹ صحیح کر لیں, آپ اپنا سیاسی استحکام صحیح کر لیں, آپ کو یہ افغانستان تو خود آپ کے پاس آئے گا. اور افغانستان پاکستان پہ اکنامکلی ڈپینڈنٹ ہے. وہ میں سمجھتا ہوں کہ بلکہ اب حل بھی یہی ہے کہ آپ سیکیورٹی کی بجائے ان کو اقتصاد کی نظر سے دیکھیں. اور وہ ہماری بندرگاہیں استعمال کرتے ہیں, ان کے بہت سارے تاجر پشاور میں بیٹھ کے سودے کرتے ہیں. تو اس کی وجہ سے امن آ سکتا ہے اس بارڈر پر, اور اس کو ہمیں کرنا چاہیے. اور ملٹیپل چینلز کھولیں. بڑا اچھا کیا ابھی ہم بار بار ان کے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں, کرنا نہیں چاہیے. یہ ہندوستان والا رویہ نہ کیجیے کہ رابطے توڑ دیں, یہ نہیں کرنا. اچھا, بی ایل اے اور ٹی ٹی پی کے اتحاد سے جہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کی سیکیورٹی کے گہرے خطرات لاحق موجود ہیں, اور ابھی بھی ہیں. میٹنگز جب ہوتی ہیں, خاص طور پر سی پیک جیسے منصوبے زد میں آ چکے ہیں. کیا موجودہ خارجہ پالیسی اس مسئلے کو حساس پہلوؤں کی نظر سے دیکھتی ہے, اور افغانستان میں غیر مستحکم صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہماری پالیسی کیا ہونی چاہیے؟ ظاہری بات ہے جی, یہ تو پاکستان کے لیے بہت ہی سنجیدہ مسئلہ ہے. بلوچستان تو پاکستان کے ماتھے کا جھومر ہے. آپ گوادر گئے؟ جی بالکل گیا ہوں. آپ نے دیکھی ہے اس سے بڑی خوبصورت آپ نے بندرگاہ دیکھی ہے دنیا میں؟ میں بڑی بڑی بندرگاہوں پہ گیا ہوں, بہت خوبصورت بنائی ہوئی ہے. وہ ایسا ہیمر ہیڈ بنا ہوا ہے کہ کوئی بھی طوفان جو آیا ہے وہ یہاں ان کو نہیں کر سکتے. تو پاکستان کا جب یہ سی پیک لانچ ہوا تو بہت سارے دشمنوں کے, شاید کچھ دوستوں کے بھی کان کھڑے ہو گئے کہ یار یہ تو بندرگاہ جو ہے, یہ گہرے پانیوں والی بندرگاہ اسٹریٹ آف ہرمز کے باہر, یہ کھلے سمندروں میں. تو اس لیے پاکستان کو اور بھی زیادہ اب اپنے اس بلوچستان کی حفاظت کرنی چاہیے. اس کے اندر جو ان کا حق ہے وہ پہلے دیں, مرکز بعد میں لے, صوبہ پہلے لے, جو بھی ان کا. اگر گیس نکلتی تھی, اگر کل کو منرلز نکلتے ہیں, تو تاکہ بلوچستان کے عوام کو یہ محسوس ہو کہ, آپ کو یاد ہے گوادر جب ہم گئے تھے تو گوادر کے شہری کہہ رہے تھے کہ گوادر کا پورٹ کا ہمیں کیا فائدہ ہے. ہاں جی, سب سے پہلے ادھر ہی فائدہ ہونا چاہیے, ان کے لوگوں کو, ان کے نوجوانوں کو روزگار ملے, ایسے ہی سب سے پہلے ان کو ملے. تو اس سے ایک جڑی تھاٹ ہے میری. سوری آپ نے افغانستان کا پوچھا, وہ چونکہ میں نے جواب کافی حد تک دے دیا تھا, لیکن ایک جڑی اس کی سوچ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر وسائل کو نیچے جانے دیجیے, وسائل کا ارتکاز اوپر نہ کیجیے, لوکل گورنمنٹس بننے دیجیے, اور لوکل گورنمنٹس تاکہ وہ اپنے مسائل خود حل سکیں. ان کو پتہ ہوگا کہ بھئی یہاں ڈسپینسری چاہیے, یہاں پلی چاہیے, یہاں پہ ہمیں اسکول چاہیے, ان کو پتہ ہے, ان کو فیصلے کرنے دیں. لوکل نمائندے وہاں موجود ہوں گے تاکہ وہ ان کے نمائندے خود کریں. تو یہ لوکل گورنمنٹس جو ہیں, میں تمام سیاسی پارٹیوں سے بصد ادب ان سے درخواست کرتا ہوں, لوکل گورنمنٹس بننے دیجیے, ان کو بس جانے دیجیے. پیسے ایم این ایز اور ایم پی ایز صرف لیجسلیٹ کریں, ان کا کام نہیں ہے یہ ڈیولپمنٹ فنڈز کا. ڈیولپمنٹ فنڈز نیچے جانے دیجیے, اور یہ پاکستان کے لیے, پاکستان کی بقا کے لیے لوکل گورنمنٹ سسٹم بہت امپورٹنٹ ہے. میں ایکچولی صنوبر انسٹیٹیوٹ آف بیکن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی انشاءاللہ اینڈ آف دی ایئر ہم اس پہ کانفرنس بڑی کریں گے. آواز اٹھانی ہے, کیونکہ یہ وسائل پہ سب پاکستانیوں کا حق ہے, یہ ارتکاز نہیں ہونا چاہیے چند شہروں میں. سی پیک پہ معاملے پر جب یہ معاہدہ ہو رہا تھا اس ٹائم آپ بھی بڑے ایکٹیو تھے, آپ کے معاہدے پر بڑی ڈپلومیسی آپ نے کی. تو اس ٹائم جو معاہدے ہوئے تھے, آپ سمجھتے کہ اس کے فالو اپ میں ابھی تک معاملات اسی اینگل پہ چل رہے ہیں یا اس میں کچھ کافی تبدیلیاں آ گئی؟ سی پیک پاکستان کے لیے ایک نعمت غیر مترقبہ تھی.
اس وقت دہشت گردی سے ہم لڑ رہے تھے, بالکل ایسے کہیں سے سرمایہ کاری نہیں آ رہی تھی اتنی بڑی تعداد میں. جب میں آپ کو بتاؤں ہماری کمزوری کہاں ہے, سر بتا دیتا ہوں میں, مطلب اس میں میں نے پریکٹیکلی دیکھا ہے. مواقع آتے ہیں, ہم نیگوشیٹ نہیں اچھا کرتے, نیگوشیٹنگ سکلز ہماری نہیں ہیں صحیح, ہماری جو لیگل سائیڈ ہے بڑی کمزور ہے. ہم ایسے معاہدے کر جاتے ہیں, کارکے ہو گیا یا ریکوڈیک ہو گیا یا آئی پی پیز کے ہو گئے, کہ بعد میں ہمیں مصیبت پڑتی ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہمیں ایک کاڈر بنانا چاہیے نیگوشیٹنگ سکلز کا جن کو آتی ہوں, اور لیگل ایکسپرٹس جو اس میں بیٹھتے ہوں. کیونکہ جب آپ غلط معاہدہ کر جاتے ہیں, اب دیکھیں نا آئی پی پیز کتنے سال ہو گئے بھائی, اس کی کوئی سنسیٹ ہی نہیں ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ 30 سال بعد بھی وہ چل رہا ہے اور بغیر بجلی پیدا کیے ہوئے لے رہا ہے. اربوں روپے لگے. تو اس وجہ سے پاکستان کو نیگوشیشن, اسی طرح چائنا کے ساتھ FTA 1 کیا ہم نے بہت اچھا نیگوشیٹ نہیں کیا. پھر FTA 2 تھوڑا سا بہتری کی. تو چین کے سی پیک میں کوئی خرابی نہیں تھی. آپ نے نیگوشیٹ اچھا کرنا ہے, اپنے انٹرسٹ, ہر قوم اپنا انٹرسٹ واچ کرتی ہے, لیکن جو وہاں سے سرمایہ کاری آ رہی ہے, کل کو امریکہ سے آئے گی, چائنا سے آئے گی, ٹرکی سے آئے گی, ملیشیا سے آئے گی, نیگوشیٹ اچھا کیجیے, اپنے انٹرسٹ کو واچ کر کے نیگوشیٹ کیجیے, اور اس کے لیے اچھا اسپیشلسٹ کاڈر بنائیں. میں اس پہ انشاءاللہ آج کل ایک کتاب مکمل کر رہا ہوں, ختم ہو جائے تو میں آرٹیکلز میں بھی لکھوں گا اخباروں میں, کہ یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہماری نیگوشیٹنگ سکلز اچھی ہوں. آپ سیکرٹری خارجہ تھے, ڈونلڈ ٹرمپ سے آپ کی ملاقات ہوئی, آپ نے بہت قریب سے ان کو جانا پہچانا کہ یہ کیا پاکستان کی کس طریقے سے پاکستان کو سوچتے ہیں. اس وقت کی پالیسی اور آج کی پالیسی میں کتنا فرق ہے, اور خاص طور پہ امریکہ کی اس وقت کی سچویشن میں, کیونکہ اس وقت تو حالات کچھ اور تھے, افغانستان کے معاملات تھے, کیا ابھی بھی وہ اس تناظر میں دیکھتا ہے, یا کوئی اور بریکٹ ابھی بھی پاکستان کے لیے اوپن ہے, کوئی ونڈو ایسی اوپن ہے کہ وہ ہمیں کسی نہ کسی اینگل میں سپورٹ کرے گا؟ ڈونلڈ ٹرمپ پہلی ٹرم میں تھے جب میں نے اپنے جو اسناد سفارتکاری ان کو دیے تھے, اور بڑے پلیزنٹلی ملے تھے, میری فیملی بھی ساتھ تھی, اور بڑے ہیپی تھے, بڑے ہیپی تھے, کم ملتے. اور انہوں نے پاکستان کے پرائم منسٹر سے بات کر کے ٹیلی فون پر اس میں کہا کہ دس از اے فینٹاسٹک لیڈر آف اے فینٹاسٹک کنٹری نیشن, اور بڑی ہیڈ لائنز لگ گئیں. نواز شریف صاحب تھے اس ٹائم, اس وقت نواز شریف صاحب تھے, تو بڑی اس کی پہلے پازیٹیو تھی اورینٹیشن. دوسرا جو دور اس کا آیا ہے وہ بالکل مختلف دور آیا ہے, کیونکہ اس میں اس کی گلوبل پرائرٹیز بدل گئی ہیں. پاکستان کے حوالے سے نہیں کہہ رہا, دنیا کے حوالے سے کہہ رہا ہوں. پاکستان پہ تو ابھی ان کی کوئی نگاہ نہیں پڑی, جو میرے خیال میں اچھی بات ہے, نہیں پڑی ان کے. البتہ رابطے انہوں نے بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی بجائے ان کے لوگ آنا شروع ہو گئے, ان کے لوگ آ رہے ہیں, ہمارے سے بات چیت ہو رہی, وچ از ویری گڈ, اور کچھ پراسپیکٹس بھی ہیں. ایک چیز واضح کروں گا حسن رضا صاحب, کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات ہمیشہ ہمارے ایک رولر کوسٹر کی طرح رہے ہیں, قریب کبھی کبھی بہت دور, گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ, لیکن پیپل ٹو پیپل تو ہمیشہ قریب رہے ہیں. ہمارے لوگ وہاں جاتے رہے ہیں, ہمارے اسٹوڈنٹس پڑھتے رہے ہیں, ہمارے ڈاکٹرز وہاں پہ کام کرتے ہیں, ہمارے آئی ٹی ایکسپرٹ سلیکان ویلی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, ان کے ایگریکلچرل یونیورسٹیز آ کے ہمارے نرسز وہاں ہیں, تو اتنا کچھ ان کے ساتھ جاری ہے, وہ کبھی بھی نہیں ختم ہوا. ایون جب تعلقات نیچے گزر رہے تھے تو سو پی ٹو پی, پیپل ٹو پیپل جو ہے نا, ان کے ساتھ تعلقات ابھی بھی ہیں اور رہیں گے. ہمارا بڑا تجارتی شریک رہا ہے, اور ابھی بھی ہمارے لوگ فوراً ایڈجسٹ کر رہے ہیں, کیونکہ امریکہ کی منڈی ہم چھوڑنا نہیں چاہتے, وہ ٹیرف وار میں ایڈجسٹ کر رہے ہیں اپنے آپ کو. تو امریکہ سے اپنے جو آپ کو مقاصد حل کرنے ہیں, جو اپنے لوگوں کے لیے کرنے ہیں, وہ کرتے رہیے. اور یہ جو بڑی گیم ہے اس کا حصہ ہم نہیں بن رہے. ہم یہ نہیں کر رہے ہیں کہ یہ کیمپس میں چلے جائیں, لیکن جب چین اور امریکہ کے درمیان ہمیں چوز کرنا ہو تو ہمیں یہ طے کرنا پڑتا ہے کہ چین ہمارے ساتھ ہے اور قریبی ہے, لیکن امریکہ کے ساتھ تعلقات رکھنے ہوں. FATF کی گرے لسٹ میں جانے کی اصل سفارتی ناکامی کیا تھی؟ اس ٹائم جو انڈیا یہ کام کر رہا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ FATF کو کئی خطرات لاحق ہو سکتے ہیں؟ بلکہ وہ تو مطالبہ کر رہا ہے IMF سے بھی کہ دیں کہ ان کو پیسے. دیکھیں, ہم نے FATF کی سفارتی ناکامی یا کامیابی نہیں ہے, پاکستان کے اندر ہم نے کام کیا. ہماری منی لانڈرنگ رجیم بڑی کمزور تھی, اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے یہ ایک اچھا ہو گیا کہ ہم نے اپنی ساری وہ جتنی چیزیں تھیں وہ پوری کر لیں, تبھی تو ہم باہر نکلے. تو ایک لحاظ سے اب پاکستان میں منی لانڈرنگ نہیں ہو سکتی. منی لانڈرنگ کا ہمیں نقصان ہے جناب. یہ بھی آپ میں کہہ رہا تھا نا, آپ کہہ رہے تھے اب ہمارا دفتر بڑا محفوظ ہے, وہ اس وجہ سے ہو گیا کیونکہ پیسہ نہیں جا سکتا.
پیسہ جو باہر سے آتا تھا وہ کسی نان اسٹیٹ ایکٹرز کے پاس اب نہیں جا سکتا. یہ اس کا نتیجہ ہے. تو ہندوستان یہ جتنا مرضی کر لے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. سفارتکاری جو ہے میں یاد رکھیے گا وہ پاکستان کے داخلی حالات سے جڑی ہے. آپ مضبوط ہوں گے آپ کی سفارتکاری مضبوط ہو جائے گی, آپ کمزور ہوں گے آپ وہ کمزور ہو جائے گی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہندوستان نہیں کر سکے گا. آپ اپنے FATF کی جو آپ کی ریگولیشنز ہیں آپ اپنے انٹرسٹ میں وہ فالو کرتے رہیے. ہندوستان کچھ نہیں کر سکے گا. IMF میں بھی آپ دیکھ لیجئے یہ مگرمچھ کا جو آنسو ہیں کہ جی ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہو گئی, وکٹم بنے. اب کوئی وکٹم نہیں ہے, وکٹم تو ہم تھے اور آپ کے ٹیررزم کے وکٹم ہیں. تو یہ دنیا کو ہمیں بتانا چاہیے اور ہمیں ان کو یہ جتنی ہم نے اچیومنٹس کی ہیں جی جی نان اسٹیٹ ایکٹرز کے خلاف اور جو ہم نے منی لانڈرنگ کے خلاف, اس کو پیکیجنگ کرنا چاہیے. میں نے کہا نا بیانی کی جنگ ہے. یہ دنیا کو بتانا چاہیے کہ بھئی یہ ہم نے کیا ہے. اور اب یہ جب تک آپ نہیں بتائیں گے ان کو کیسے پتہ چلے گا؟ نہیں ڈالیں گے بچائیں ان تک چیزیں جائیں گی نہیں. میں ابھی آپ سے پوچھوں کہ برازیل میں یا چلی میں کیا ہو رہا ہے تو آپ کو پتہ ہوگا؟ نہیں پتہ ہوگا. بتائیں گے تو پتہ چلے گا نا ان کو. تو اسی وجہ سے دنیا کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے. ہمیں بتانا ہے, یہ ہمارا فرض ہے بطور شہری. آپ ایک صحافی ہیں, میں ایک سابق سفارتکار ہوں اور آج کل تھنک ٹینکس کی دنیا میں ہوں, لکھنے لکھانے کا کام کرتا ہوں. یہ ہم سب کا فرض ہے کہ آپ جو کچھ بھی کر سکتے ہیں جس حوالے سے بھی ہیں میز پر کچھ لائیں. میز سے اٹھانے کا ٹائم نہیں ہے, میز پہ رکھنے کا ٹائم ہے. آپ سب سے بڑی آپ کی ناکامی اور سب سے بڑی کامیابی آپ کی کیا تھی سفارتکاری میں؟ میرا یہ خیال ہے کہ میں نے حق ایمان کے ساتھ اپنا دل اور اپنے دماغ کو ایک کیا, ظاہر اور باطن کو ایک کیا. ہر پالیسی میں صرف یہ دیکھا کہ پاکستان کا جنرلی مفاد کیا ہے. اور ایون تمام رولرز کے سامنے بھی وہ کہتے جی آپ بات نہیں کر سکتے وہاں پہ. نہیں کر سکتے, بات کرتے ہیں اور آپ کو کرتے رہنا چاہیے کیونکہ یہ آپ کے اوپر قرض ہے اس مٹی کا کہ آپ نے اپنی بات کرنی ہے. تو میں کسی ایک چیز کا نہیں کہوں گا, وہ تو اس طرح درجنوں ہیں. اور ناکامی یہ ہے کہ پاکستان کے ہمسایوں کے ساتھ اس طرح تعلقات نہیں بن سکے جس طرح میری خواہش تھی. میرا بڑی کوشش کی آپ نے. جی کوشش کی ہے, نہیں ہو سکے. کچھ غلطیاں ہماری بھی ہیں. مجھے یاد ہے آپ نے تجارتی راستے پر بھی بہت زیادہ فوکس کیا کہ تجارتی جو پابندیاں ہیں وہ ختم ہوں. بالکل صحیح کہتے ہیں آپ, بالکل. لیکن بس یہ ہے کہ سم ٹوٹل ہوتا ہے ہماری. میری تو یہ خواہش ہوگی کہ وہ ایک بڑی اچھی وہ مختلف کہاوتیں ہیں لیکن چلیں ابھی پروگرام لمبا ہو جائے گا اس لیے میں یہی پہ رکتا ہوں. پاکستان اس ساری سچویشن میں, پورے رجیم میں, بلکہ آپ عالمی سطح پر دیکھیں تو پاکستان کہاں پر کھڑا ہے؟ دیکھیں ایک وقت تھا جب 2017 کی میں بات کر رہا ہوں جی, وہ پناما سکینڈل سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. پاکستان کو N11 میں ڈال دیا تھا, نیکسٹ 11. بلومبرگ, مجھے اب یاد نہیں کون کون سی تھی وہ ساری کی ساری. میں اس وقت امریکہ گیا تھا تو یہ جب بتاتا تھا, میں آپ کو بتاؤں آئی واز اے VIP ایوری ویئر. میں بہت تھنک ٹینکس میں جاتا تھا امریکہ کے, بہت زیادہ جاتا تھا, یونیورسٹیز میں جاتا تھا. ان کو خیال تھا یہ رائزنگ سٹار ہے. یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ اس وقت وہ پناما کا اور سارا سکینڈل کر کے ایک وزیر اعظم ہٹا, پھر دوسرا آ گیا, پھر وہ بھی ہٹا, پھر تیسرا. ہم نے اپنا آپ کو بگاڑ لیا, ورنہ دنیا ہمارا پوٹینشیل جانتی ہے. میں اس کو ریپیٹ کیا کروں, ہمارے پاس ہے ذہانت ہے, دولت ہے اور ایمان ہے. اس ملک کو آگے لے کے چلنا ہے. اس ملک صرف دیکھ لیجئے وہ ان قوموں کو جن کے پاس ملک نہیں ہے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. تو پاکستان کو کمزور نہ ہونے دیں, اس کو اٹھائیں. چاہے سفارتکار ہو, چاہے صحافی ہو, چاہے تاجر ہو, اپنا انٹرسٹ ضرور دیکھے لیکن قوم کا انٹرسٹ ضرور دیکھے کیونکہ وہ اس کے بغیر چلیں گی. قوم ہے تو ہم ہیں, تو ادروائز تو موج ہے دریا میں, بیرون دریا کچھ نہیں. صحیح کہہ. سر, پاکستان کی خارجہ پالیسی میں ری ایکٹیو اپروچ ہے یا پرو ایکٹیو؟ میرے خیال میں مکس ہے, لیکن زیادہ ہم ری ایکٹیو ہیں. ہمیں پرو ایکٹیو ہونا چاہیے. اور پرو ایکٹیو کے لیے جس طرح میں نے کہا کہ آج کے دور میں بیانیہ کی جنگ میں پرو ایکٹیو ہو جائیے. انتظار مت کیجئے کہ پہلگام ہو تو ہم جا کے اپنے دنیا کا مقدمہ بتائیں. نہ, پہلگام ہونے سے پہلے بتانا چاہیے تاکہ جب ہندوستان اس قسم کی غلط بات ان کو بتائے وہ کہیں کہ نہیں یہ غلط بات ہے.
لیکن اس دفعہ ہم نے کوشش کی اس دفعہ اچھی جتنا ہو سکے. مجھے اندازہ ہے کہ آپ بھی اسلام آباد میں سارے سفارت خانوں کو اکٹھا کیا جا اور ہر چیز سامنے کھول کے رکھی, اس بلکہ دفعہ تو ہم کوشش تو کہہ رہے تحقیقات کا آغاز ہونا چاہیے جا ہونا جو کہ چاہیے وہ نہیں کرنا چاہ رہے. جا. سر, چین اور امریکہ کے درمیان کشمکش میں پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ کیا اب بھی نیوٹرل والا زاویہ جو اینگل اور ہماری پالیسی ہے وہ کامیاب رہے گی؟ نیوٹرل کا لفظ اب ختم ہو گیا جی. قومیں تعلقات رکھتی ہیں اپنے مفاد کی بنیاد پر. چین پاکستان کا اچھا دوست ہے. آپ کے حوالے سے سب سے کہوں گا, خدا را یہ چین کے متعلق جو تھوڑی بہت اس طرح کی غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں مت کیجیے, یہ نقصان ہوگا آپ کو. چین پاکستان کا اچھا دوست ہے. ہاں, جو آپ نے ان کے ساتھ نیگوشیشن کرنی ہے وہ اچھی کیجیے, اور اس میں وہ پریزیڈنٹ شی سے لے کر نیچے تک سب چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ جڑے رہیں. ان کا بھی اسٹریٹجک انٹرسٹ سے پاکستان کے ساتھ جڑا رہنا. لیکن امریکہ ایک بڑی طاقت ہے, پاکستان کے لیے منڈی ہے. امریکہ کے ساتھ تعلقات ہیں ہمارے ہر قسم کے, ہر میدان میں, ان کو ہم چھوڑ نہیں سکتے. اپنے مفاد کی بنیاد پر جو آپ کی کسوٹی ہے وہ پاکستان کا مفاد ہونا چاہیے, کہ پاکستان کا تجارتی, اقتصادی, سیاسی, اسٹریٹجی سارے مفاد کو ذہن میں رکھ کے آپ فیصلے کیجئے. تو دونوں کے ساتھ تعلقات رکھنا میرے نزدیک, مجھے کئی لوگ کہتے ہیں جی 2 کشتیوں میں کیسے سوار ہو سکتے, نہیں ہو سکتے ہیں. آپ یہ وقت بدل گیا ہے, سارے ملک یہ کر رہے ہیں. ہندوستان نہیں کر رہا, چین نہیں کر رہا, امریکہ کے ساتھ لڑائی بھی ہے لیکن تجارت بھی ہے. تو یہ سب کرتے ہیں آج کل, اس لیے پاکستان یہ کر سکتا ہے, دونوں کے ساتھ تعلقات رکھے, لیکن چین کو اولین حیثیت ہے پاکستان کے دوست کے حوالے سے. امریکہ پاکستان پر پابندیاں عائد کر سکتا ہے ویزا کے حوالے سے. سنا ہے کہ ویزا پالیسیوں میں کافی انہوں نے اس پر کام کیا ہے, ابھی شاید اناؤنس نہیں کی. کتنی ڈس انفارمیشن پھیلائی, او جی پاکستان پہلے 5 کی لسٹ میں آ گیا, کچھ بھی نہیں ہوا. یہ پاکستان کے ساتھ المیہ یہ ہے کہ ہمارے خلاف اتنا بڑا دشمن ہمارا ڈس انفارمیشن کرتا ہے. جو دنیا کے ساتھ ہوگا وہ ہمارے ساتھ بھی ہوگا. کچھ ہماری کوتاہیاں ہیں, میں یہی کہتا ہوں کہ ہمارا سیاسی استحکام نہ ہونے کی وجہ سے اقتصاد اچھی نہیں ہے. ہمارے بچوں کو باہر جانا پڑتا ہے, کوئی کشتیوں میں جاتا ہے, کوئی دوسری طرف جاتا ہے, کوئی بھیک مانگنے جاتا ہے. روکیے یہ سب کو. ان سب کا حل ایک ہی ہے کہ آپ اپنے ملک کو بہتر کیجیے. سیاستدانوں کی خاص ذمہ داری. امریکہ ایسا کوئی سوچ نہیں رکھ رہا فی الحال. نہیں, امریکہ کرے گا جی, کیوں نہیں کرے گا, جب سب پہ کرے گا تو ہم پہ بھی کر دے گا. لیکن ابھی مجھے تک کوئی خبر تو نہیں ہے نیچرلی, لیکن جو ہوگا بھی, میں یعنی بہت موقع آئے مجھے پاکستان سے باہر ہی سیٹل ہونے کے, جابز بھی آئیں. میں نے اس وقت یہ فیصلہ, آپ کہہ رہے تھے نا کیا کام ہے, ابھی مجھے یاد آ گئی کہ میں نے کہا کہ نہیں, اس وطن کا ساتھ دینا ہے. میں نہیں نکلا, بالکل آخر تک نہیں نکلا. جابز آئیں بڑی لوکریٹو قسم کی, بڑی, میں نہیں نکلا. میں نے کہا نہیں, یہاں پہ ساتھ دینا ہے. اپنے ملک کو آباد کریے, نہ آپ کے بچے نہ میرے بچے باہر جائیں گے, اور گئے ہوئے واپس آ جائیں گے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ افغانستان میں طالبان حکومت کے بعد پاکستان کا بین الاقوامی امیج مزید کمزور ہوا ہے, جس کا فائدہ بھارت کشمیر سے اٹھا رہا ہے؟ نو ناٹ ریئلی. پاکستان ایک کے متعلق اب کوئی غلط فہمی نہیں ہے. پاکستان اب پوری خطے کے ممالک کے ساتھ, سینٹرل ایشین, ایران, چائنا, رشیا کے ساتھ مل کر طالبان کو ایک پیغام دے رہا ہے کہ یہ مہذب طریقہ نہیں ہے کہ لڑکیوں کو اسکول نہ جانے دیں یا عورتوں کو کام نہ کرنے دیں. یہ آپ اپنے رویے بدلیے. تو میرے خیال میں پاکستان, تنہائی تو بڑی دور کی بات ہے, پاکستان تو درمیان میں کھڑا, اور امریکہ بھی پاکستان کے ساتھ ڈیل کرنا چاہ رہا ہے, چین بھی ڈیل کرنا چاہ رہا ہے. پاکستان کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کیجیے. یہ ہم پہ ایک, ہمارے اوپر ایک ذہنی یلغار ہے کہ یہ دبانے کی کہ پاکستان جو ہے نا وہ کسی طریقے سے, پاکستان بہت مضبوط ملک ہے, اتنے آرام سے کہیں مطلب نہیں آگے پیچھے نہیں ہوگا. دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے آبادی کے لحاظ سے, اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ افغانستان کو بھی اس بات کی سمجھ آ جائے. جب امریکہ میں آپ سفیر تھے تب پاک امریکہ تعلقات, اس میں ڈرون حملے, افغان پالیسی, ٹرسٹ ڈیفیسٹ, بڑے ایشوز سے. کیا ہمیں اب بھی برابری کی بنیاد پر تعلقات قائم کرنے کا موقع ملا, یا ہم ہمیشہ دفاعی پوزیشن پر ہی آگے کھڑے ہوئے؟ یہی تو بدلنا ہے, یہی تو بدلنا ہے. اور میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ امریکہ سے ڈالرز کی بارش کا انتظار نہ کریں. جب یہ بارش آئی ہے ہمیں نقصان ہوا ہے. اپنے زور بازو پر انحصار کیجئے, خود اپنے اس کے اوپر. دنیا آپ کا بال بھی کبھی نہیں کر سکے گی. ہم کوئی ایگریمنٹ کرتے ہیں, ہماری انڈسٹری بیٹھ جاتی ہے,
ہمیں باہر سے نہیں, ہمیں وی ڈونٹ نیڈ ایزی منی. میں ایک مثال دیتا ہوں, یہ کلائمیٹ چینج ہے. پیرس اکارڈ ہوا, $100 بلین ملیں گے, ایک دیلا نہیں آیا ہمارے پاس, کیونکہ ہم لوگ انتظار کر رہے ہیں. باہر کیوں کر رہے ہیں؟ پاکستان کے اندر اتنے زبردست ایکسپرٹ ہیں. میں ISSI کو ہیڈ کر رہا تھا اور اس میں ہم نے کوئی درجنوں میٹنگز کی. ایسا زبردست نادر قسم کا ایکسپرٹ پاکستان کے اندر موجود ہے. اپنے لوگوں پہ اعتبار کیجیے, اپنے لوگوں پہ اعتماد کیجیے, اپنے زور بازو پہ اعتماد کیجیے, باہر نہ دیکھیے اتنا. ٹھیک ہے, باہر کے ساتھ تعلقات ہونے چاہیے, ٹھیک ہے جی, آج کل آپ کے حالات ذرا کچھ ایسے ہیں, آپ کو کچھ فائنینشیل ایڈ چاہیے, لیکن یہ پاکستان کے اپنے لوگوں میں اعتماد پیدا کر دیں. یہ دبئی میں جو بلینز لے گئے یا آگے پیچھے لے گئے, یہ سب واپس آ جائیں گے. پاکستان کی خارجہ پالیسی اکثر رد عمل اور جذبات کہ ہم نے دیکھا ہے اس پر مبنی رہی, عکاسی کرتی رہی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا حالیہ سالوں میں ہماری پالیسی سازی میں کوئی فکری کوئی ارتقاء سامنے آیا ہے؟ آنا چاہیے, کیونکہ یہ جو ڈپینڈنسی سنڈروم تھا اس نے ہمیں نقصان پہنچایا ہے کہ ہم دوسروں کی امداد کے منتظر رہتے ہیں. اس سے ہمارے آواز میں وزن نہیں رہتا ہے. اپنے ملک کے اندر کیجئے, اپنے ملک کو مضبوط کیجئے, آپ کی خارجہ پالیسی خود بہت مضبوط ہو جائے گی. اور کانفیڈنس رکھیے اپنے پہ, خود اعتمادی رکھیے. ہمارے سفارتکاروں کو بھی, ہمارے پارلیمنٹیرینز کو بھی, یہ جتنے باہر جاتے تھے کیپیسٹی بلڈنگ کے نام پر ہمیں دورے ملتے تھے, لوگ فری جا کے رائڈ کر کے آ جاتے تھے, اور وہ سارے ہمارے کھاتے میں قرضے میں لکھ دیے جاتے تھے, پیسے وہیں پہ رہتے تھے, خرچہ ہو جاتا تھا, اور ہمارے لیے سیکھ کر مت کریں اس طرح کے کام. اپنے ملک کو اپنے ہی قدموں پر کیجئے, اور آپ, میں دیکھوں گا کہ آپ کیسے کہاں سے کہاں چلے جائیں گے. لیکن ہم نے کئی ایسے کام کیے ہیں کہ جو ہمارے لیے, میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں دوبارہ سوچنا چاہیے. بہت بڑی ریفارم کی ضرورت ہے. پوری سرکار پاکستان کی تنظیمیں نو ہونی چاہیے. یہ بیوروکریسی کا پورا سلسلہ جو ہے, جس کا فارن آفس بھی حصہ ہے, میرے خیال میں اس کو دوبارہ سے دیکھنا چاہیے. سر, جب معیشت کمزور ہو تو خارجہ پالیسی بڑی محدود ہو جاتی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں ہمیں کئی ناکامیوں کا بھی سامنا کرنا پڑا, اور اس وقت ہمیں پالیسی میں کوئی واضح کیا فرق محسوس ہونا چاہیے؟ خاص طور پہ بلاکس بن رہے ہیں, بڑی ایک جیو پولیٹکس سینیریو تبدیل ہو رہا ہے, ہم پوری دنیا کسی اور اینگل پہ جا رہی ہے, اور ہم ابھی پرانے طرز عمل اختیار کیے ہوئے ہیں. دیکھیں, قائد اعظم رحمۃ اللہ نے ایک کہا تھا, پیس ود ان اینڈ پیس ود آؤٹ. یہ ان کی ایک تقریر میں تھا, جس کا مطلب کیا ہے کہ خود میں امن حاصل کیجئے, آپ کے ارد گرد سب طرف امن پہنچائیے. میں سمجھتا ہوں پاکستان کو اشد ضرورت ہے اس بات کی اس وقت. اپنے ملک کے اندر ایسے حالات پیدا کریں کہ ہم لوگ شیر و شکر ہوں, جو ہمارے ہاں رنجشیں ہیں وہ ختم ہوں, اور باہر بھی میں سمجھتا ہوں کہ سارے ہمسایوں کے ساتھ اور دنیا کے ساتھ تعلقات اچھے ہونے چاہیے. میں سمجھتا ہوں پاکستان جو ہب بننا چاہتا تھا ساؤتھ ایشیا, ویسٹ ایشیا, سینٹرل ایشیا کا, اس کو بنائیے. اور اب تو خیر نہیں, اب ہندوستان نے اس عجیب و غریب رویہ اختیار کر لیا, لیکن اگر ہندوستان اپنے رویے پہ نظر ثانی کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ نارتھ ساؤتھ اور ایسٹ ویسٹ یہ دونوں کنیکٹیوٹی ہونی چاہیے. لیکن اس کے اوپر ہندوستان کے رویے میں تبدیلی آنی بہت ضروری ہے, کیونکہ موجودہ حالات میں تو ہندوستان کے کسی ہمسائے کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں ہے, تو ہمارے ساتھ کہاں سے ہونے. یہ تو جب ان کے ہاں تبدیلی آئے گی تو پھر آپ یہ دیکھیں, پاکستان تو سینٹر میں بیٹھا ہے. پاکستان وہ جگہ ہے جہاں پہ 3 بڑے بڑے خطے, یہ جنوبی ایشیا, یہ ویسٹ ایشیا, ایران اور مڈل ایسٹ, یہ سینٹرل ایشیا پورا جو ہے, یہ سب کا سب پاکستان کے سینٹر میں. ہماری جو اکنامک جغرافیہ ہے ہمارا, اس سے بہتر جغرافیہ کسی کا نہیں ہے, لیکن وہ پیس ود ان اور پیس ود آؤٹ سے آئے گا. سب سے اچھا آپ کی نظر میں ہمارے وزیر خارجہ کون رہے؟ شاہ محمود قریشی, اسحاق ڈار, بلاول بھٹو زرداری, یا ہینا ربانی کر؟ مجھے شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ کام کرنے کا بہت موقع ملا. میں نے ان کو بہت محنتی پایا, بہت محنت کرتے تھے, ڈسکشن بہت کرتے تھے, کنسلٹیشنز بہت کرتے تھے, وہ نوٹس اچھے لیتے تھے, اور بڑی اچھی انگریزی میں اپنا مقدمہ بہت اچھا پیش کرتے تھے. میں ان کو بہت ہائی ریٹ کرتا ہوں, جو میں نے کم از کم دیکھا. تو آپ اس وقت دیکھتے ہیں کہ ایک صاحب جو معاشی ایکسپرٹ تو کہا جاتا ہے, ان کو ہم نے خارجہ محاذ لا کے دے دیا, کیا وہ جا کے پاکستان کے خارجہ کے محاذوں پر جنگ لڑیں؟ تو وہ کس انداز سے ان کا وہ جو مقدمہ لے کر لڑ رہے ہیں؟ یہی حکومت پہلے بلاول بھٹو زرداری کو اپریشیٹ کرتی تھی کہ وہ پاکستان کا مقدمہ بہت اچھا لڑ رہے ہیں, اور دوسری طرف اب وہ حکومت وہ معاشی ایکسپرٹ کو لا کے انہوں نے خارجہ کا محاذ دے دیا. دیکھیں, زاویہ ہے دیکھنے کا, گلاس ہاف فل یا گلاس ہاف ایمٹی. دیکھیں,
جو بلاول بھٹو صاحب تھے بہت اچھا بولتے تھے, بڑے تھوڑے ٹائم میں بہت اچھا سیکھا ہے, میں سمجھتا ہوں بڑا ان کے اندر پوٹینشیل ہے. ان کا جو یہ فیصلہ تو وزیر اعظم کا ہے, لیکن جو مجھے ایک ایڈوانٹیج نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اکنامک ڈپلومیسی کی ہم بڑی بات کرتے تھے, تو آپ اپنی خارجہ پالیسی کا ایک شفٹ اکنامک ڈپلومیسی پہ لے جا سکتے ہیں ایک ایسے بندے کی موجودگی میں جو اکنامک سائڈ پہ بھی انٹرسٹڈ ہے. تو آپ کو ایڈوانٹیج ہے, آپ اس کو دوسرے زاویے سے دیکھنا چاہتے بھلے دیکھیں, دیٹس یور. تو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ سر؟ مجھے نظر آ رہا ہے وہ کرتے ہیں جو جس طریقے سے ان کا ایک اقتصادی امور پہ وہ ہے. میں نے ان کو ورلڈ بینک آئی ایم ایف میں بھی بات چیت کرتے دیکھا ہے, تو ایک لحاظ سے آپ کی اورینٹیشن تھوڑی سیکیورٹی سے ہٹ کے اس طرف ہوگی تو یہ اچھی بات ہے, اس میں کوئی خرابی نہیں. تو دوسرا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو ہماری اس ٹائم کی موجودہ مغرب میں جس طرح ہندوستان اپنی پالیسیوں کو لے کے بہت زیادہ امپیکٹ کریٹ کر رہا ہے, یہ موقع ہمارے پاس ہے کہ ہم سفارتی تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے اس محاذ پر ان ایکشن آئے, اور خاص طور پہ یہ معاملات کو لے کر, کشمیر کے معاملات کو لے کر, پاکستان کا لے کر مقدمہ لے کر مغرب میں جائیں اور دیگر ممالکوں پہ اور دیگر تھنک ٹینکس کے سامنے اپنا مقدمہ رکھیں؟ وہ تو ایک ایسا عمل ہے جو رکنا ہی نہیں چاہیے, ہر دم یہ چیز چلے, یعنی یہ بہتے پانی کی طرح ہے, اس کو کبھی بھی نہیں رکنا چاہیے. اور اسی لیے میں نے کہا کہ ہم اس دوڑ میں پیچھے رہ گئے. اب تھنک ٹینکس بننے شروع ہوئے اب آ کے, اور ابھی بھی جو ہمارے اتنے بڑے بڑے پرائیویٹ بزنس مین ہیں, انڈسٹریلسٹ ہیں, ان کو چاہیے تھنک ٹینکس بنائیں. بالکل صحیح. تاکہ ہمارا, اور یہ ٹی وی چینلز بنا رہے ہیں لیکن تھنک ٹینکس بھی بنائے. چلو ٹی وی چینلز بھی خدمت کر سکتے ہیں پاکستان کی. اس دفعہ تو پہلگام میں تو بتا دیا کہ ٹی وی چینلز نے بھی اتنی ہی خدمت کی ہے پاکستان کی جتنی کوئی اور کر سکتا ہے, قوم کو متحد کر دیا. اسی طرح تھنک ٹینکس بھی بنائیے تاکہ ہمارا ایجنڈا جو ہے, ہمارا جو بیانیہ ہے, ہمارا جو نیریٹو ہے وہ دنیا تک پہنچ سکے. ہمیں بڑی پازیٹیو سوچ چاہیے. ہم کافی ہو گیا, یعنی سیلف وکٹمائزیشن کوئی اچھی چیز نہیں کہ ہر وقت اپنے آپ کو کوستے رہیں, اس سے بے ہمتی آ جاتی ہے. میں کہتا ہوں کہ ہماری قوم کے اندر اتنا کچھ ہے کہ ہمیں بے ہمت نہیں ہونا چاہیے, اور نہ سازشوں کا اور سازشی بیانیے کا شکار ہونا چاہیے. اپنے اوپر اعتماد رکھیے اور انشاءاللہ خدا تعالی ہمارا حامی اور ناصر ہوگا. آپ نے سر اپنی کتاب میں ذکر کیا کہ بین الاقوامی سطح پر پاکستان کے جوہری پروگرام کے بارے میں دو منفی بیانیے عام ہیں. ایک یہ کہ جوہری اثاثے غلط ہاتھوں میں جا سکتے ہیں, اور دوسرا پاکستان کا جوہری پروگرام تیزی سے بڑھ رہا ہے جو مغربی اتحادیوں کے لیے خطرہ بن سکتا ہے. ان بیانیوں کے پس پردہ محرکات کیا ہیں؟ دیکھیے, وہی ہے گلوبل جیو پالیٹکس. پاکستان نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہمارا جوہری پروگرام کسی بھی ایگریشن کے لیے. ہم نے کہا یہ ڈیفینسو ہے, اور وہ بھی صرف ہندوستان سے اگر ایگریشن ہوتی ہے تو اس کے خلاف. آج بھی وہی کام یہ کر رہا ہے. تو وہ, اور پاکستان کا جو کمانڈ اینڈ کنٹرول, نیوکلیئر سیفٹی, نیوکلیئر سیکیورٹی, ایکسپورٹ کنٹرولز, یہ اب اتنے ٹائٹ ہیں الحمدللہ اس واقعے کے بعد سے, جب سے ہم نے 2004 میں ایکسپورٹ کنٹرول ایکٹ بنایا جی, کہ اگر آپ آئی اے کی ویب سائٹ پہ جائیں تو آپ کو فسائل مٹیریل تھیفٹ کے 30 واقعے نظر آتے ہیں, ایک بھی پاکستان کا نہیں ہے. پاکستان کے جوہری پروگرام کی حفاظت پاکستان کی صرف حکومت نہیں کرتی, پاکستان کی عوام کرتی ہے. یہ پاکستان کے دلوں میں بستا ہے کہ یہ ہمارا ڈیفینسو ہے. ہم نے کوئی کہیں بم نہیں گرانا, لیکن ہم نے یہ اپنے اوپر آنے والے بموں کو روکنے کے لیے ہمارے پاس یہ صلاحیت ہے. تو وہ ایک پروپیگنڈا ہے پاکستان کے خلاف, کیونکہ ان کا یہ خیال ہے, بہت ساری ایسی قوتیں ہیں جن کا یہ خیال ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کہیں یہ دوسری, تو اس وجہ سے ہمیں بالکل اس معاملے میں بے غم رہنا چاہیے. میں کم از کم پورا ایمان رکھتا ہوں, کیونکہ میں نے اس معاملے کو, ڈس آرمامنٹ کو اور نیوکلیئر بہت ڈیل کیا اپنی سروس میں, اور اس کا دفاع بھی کیا, جا کے بتایا بھی ہے. لیکن اب آواز بہت کم اٹھ رہی ہے اس معاملے میں. اب تو کوئی یہ کہہ رہا ہے, یہ اس وقت کی بات ہے جب پہلے ہوتا تھا. اب وہ آواز اب تو صرف ایک آ رہی ہے کہ جی میزائل رینجز آپ کی بہت زیادہ ہیں, کہیں امریکہ تک. وہ کہاں جانا ہے بھائی, ہمارا پروگرام ہی نہیں اس طرف جانے کا. تو پاکستان کو میرے خیال میں ہم صرف وہ کر رہے ہیں کہ ہمارے خلاف اگر جارحیت ہوتی ہے ہمارے مشرق سے, ہم اس کی حفاظت کریں. بس یہ ہے ہمارا مقصد. بلاکس میں ہم اگلے 5 سالوں میں کہاں پر کھڑے ہوں گے, اور بلاکس کس پوزیشن پر آپ کو دکھائی؟ دیکھیے, بلاکس کی اہمیت تو ہے پر بہت زیادہ بڑی اہمیت نہیں ہے.
بلاکس میں پاکستان کی اہمیت اس وقت بنے گی جب آپ اپنی اقتصادی لحاظ سے اپنے آپ کو سیدھا کر لیں گے. ابھی آپ سٹرگل کر رہے ہیں. اب آپ نے کچھ ٹیک آف کی پوزیشن میں آنے شروع ہوئے ہیں. ابھی بھی آئے نہیں ہیں. جب آپ باقیوں سے بیلنس آف پیمنٹ سپورٹ لینا بند کر دیں گے, آپ اپنے پیسے اتنے جنریٹ کریں گے, ویلتھ اتنی جنریٹ کریں گے, آہستہ آہستہ آپ کا قد کاٹ ہوگا. وہ خود آ کے کہیں گے کہ آئیے ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے. اس لیے اس معاملے میں ہمیں فکر نہیں کرنی چاہیے, اس وقت اندر دیکھ کر کام کرنے کا. افغانستان کی نئی امریکی پالیسی ہو, آپ نے اس پہ اپنا موقف بنایا اور پوری دنیا کو بتایا. اسی طرح سعودی عرب, ایران اور مشرق وسطیٰ پہ ہو, سفارتی بیلنس کے لیے آپ نے اقدامات کیے. کشمیر ایشو کو آپ نے عالمی سطح پر اجاگر کیا. سی پیک ڈپلومیسی میں آپ کا ایک امپورٹنٹ رول رہا. ہندوستان کے معاملے پر آپ کا امپورٹنٹ رول رہا. کیا کبھی کسی جگہ سے کوئی ایسا پریشر آیا ہو کہ یہ لائن آپ نے اختیار نہیں کرنی, یہ آپ اس سے چیز سے نکل آئیں, یا ہندوستان کی طرف سے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کوئی آپ پر پریشر ڈیولپ ہوا ہو؟ ہندوستان کی طرف سے تو کیا آنا ہے, نام لیں گے. لیکن دیکھیں, جب پالیسی سازی ہوتی ہے نا, تو اس میں سارے سٹیک ہولڈرز کی ان پٹ آتی ہے, اور ضروری نہیں ہے کہ سب کی ایک ہی رائے ہو. ٹھیک ہے, اس میں فارن آفس بھی دے گا, کامرس والے بھی دیں گے, فائنینس والے بھی دیں گے, GHQ بھی دے گا, باقی سروسز بھی دیں گی, انٹیلیجنس ایجنسیز جتنی بھی ہیں پاکستان کی وہ بھی دیں گی. اسی لیے تو نیشنل سیکورٹی, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیشنل سیکورٹی کونسل ہونی چاہیے, نیشنل سیکورٹی کمیٹی بھی نہیں, کونسل ہونی چاہیے پاکستان جیسے معروضی حالات میں. میں نے اس پہ لکھا بھی ہے, تاکہ آپ جب بھی کوئی فیصلہ کریں سول عسکری قیادت مل کر فیصلے کریں. اور یہ پاکستان کو چاہے, ہندوستان کا تھوڑا سا ماڈل فرق ہے, انہوں نے بھی نیشنل سیکورٹی کونسل بنائی ہوئی ہے. اب تو ایڈوائزری بنا لی نا, ایڈوائزری بورڈ ہے, پھر اوپر اسٹریٹجک پالیسی گروپ ہے, اور اس کے اوپر نیشنل سیکورٹی کونسل ہے. ان کا 3 ٹیئر اسٹرکچر ہے ایسے ہی. لیکن ہمارے ہاں نیشنل سیکورٹی کمیٹی ہے جو ایک کیبنٹ کی سب کمیٹی ہے. میرے جیسے لوگوں کی یہ رائے ہے کہ آپ اس کو کونسل کا درجہ دیں تاکہ وہ وہاں پہ فیصلے کریں. لیکن چلیں, نیشنل سیکورٹی کمیٹی بھی وہی کام کر رہی ہے جو کونسل کرتی ہے. آپ مل کر اگر فیصلے کریں گے تو کوئی پریشر نہیں ہے. اس میں یہ ضرور ہے کہ کبھی میری بات مانی جائے گی, کبھی نہیں. اور بہت ساری وقت ایسے میرے پہ آئے ہیں کہ میری تجویز مانی گئی ہیں, اور بہت ساری وقت ایسے آئے ہیں کہ نہیں مانی گئی. لیکن جب ایک بار فیصلہ ہو گیا, جو بھی فیصلہ ہو گیا, اس کو پھر آپ نے فالو کرنا ہے. سفارتکاروں پر سیاسی دباؤ کس حد تک ہوتا ہے؟ سیاسی دباؤ ایسا نہیں آتا جی, سوائے اس کے کہ جی ریکروٹمنٹس وغیرہ کے یہ بندے ادھر وہ تو کوئی ایسا وہ نہیں ہے. میں تو اس پہ بھی نہیں مانتا. صحیح ہے. میں نے الحمدللہ, میرا یہ دعویٰ ہے کہ میں نے جو بھی اس وقت ریکروٹمنٹ کی ہے وہ میرٹ پہ کروائی, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک سفارشی بندہ پورے محکمے کو خراب کرتا ہے. جتنی دیر وہ رہتا ہے وہ خون رستا رہے گا. آپ میرٹ فالو کیجئے. آپ قوموں کی مثال دیں, جاپان کی, سنگاپور کی, وہ میرٹ بیس سوسائٹیز ہیں. میرٹ پہ کوئی حرج نہیں ہے. اگر آپ نے کوٹا کرنا ہے تو آپ سندھ سے یا بلوچستان سے لینا ہے, بلوچستان کے اندر جو میرٹ والے لوگ ہیں ان کو آنے دیجیے. یہ نہیں کہ کسی سردار نے کہہ دیا تو اس کو رکھ لیجیے. آپ نے سر اپنی کتاب میں ڈپلومیٹک والی, اس میں آپ نے ڈیٹیل میں لکھا کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ میں شراکت دار رہا ہے, اور لیکن اسی وقت اس سے دہشت گردوں کو پناہ دینے کا الزام بھی دیا جاتا ہے. اس بیان کرتے وقت آپ نے دہشت گردی کی جڑیں 1980 کی دہائی افغانستان سے نکلنے والے اثرات سے بھی وابستہ رہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی یہ جنگ ہماری ہے؟ دیکھیں, جو ہم نے افغان جہاد میں حصہ لیا تھا اس کا پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا. یہ تو آغاز ہوا نا سوویت یونین کے جانے کے بعد. اس زمانے سے یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز جو ہیں انہوں نے گنیں اٹھا لیں اور انہوں نے یہ شروع کیا. آج اتنے سالوں کے بعد الحمدللہ پاکستان نے کافی حد تک ان پہ قابو پا لیا ہے, کافی حد تک. ابھی بھی ہیں کچھ ہیں, لیکن اب یہ کمزور ہوتی قوتیں ہیں. پہلے تو یہ بہت زیادہ اٹھ کے آتے تھے, اب نہیں آئیں گے, کیونکہ میرا خیال ہے کہ پاکستان کے اندر تمام لوگوں کو احساس ہو گیا کہ نہیں, ان کی سپیس نہیں ہونی چاہیے سوسائٹی میں, انہوں نے بہت نقصان ہمیں کر دیا. تو یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی بڑا سبق ہے جو ہمیں سیکھنا چاہیے کہ ہم نے اس وقت دوسروں کی جنگ لڑ کے اچھا نہیں کیا. وہ امریکہ کی جنگ تھی سوویت یونین کی, جس کا آپ ایندھن بن گئے. گلوبل وار آن ٹیرر بھی اس کا بھی آپ حصہ بن گئے, اور آپ نے اپنے مت کیجیے یہ کام.
ہمیں یہ کام نہیں کرنے, ہمیں دوسروں کی جنگیں نہیں لڑنی, ہمیں صرف اپنی جنگ لڑنی ہے. اور اس کے لیے پاکستان نے جو اچھے قدم کیے ہیں یہ درست سمت میں آ رہے. تو یہ تھا ہمارا مسئلہ, لیکن میرے خیال میں اب ہم کافی حد تک قابو پا گئے ہیں اس کے. ہم نے اسامہ بن لادن کو پکڑ کے ہم نے امریکہ کے حوالے کیا, ان کی طرف سے سٹیٹمنٹ آئی, ہم خاموش تماشائی بنے رہے. ابھی ہم نے پھر کچھ عرصہ پہلے لے کے ہم نے دیا, ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلے خطاب میں کہا کہ پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہیں, وہ ہمیں انہوں نے لا کے پکڑ کے دیا ہے. تو ہم کیسے ان کے ساتھ یہ بات کریں گے؟ پھر ہماری شناخت کیا ہے؟ نہیں دیکھیں, اسامہ بن لادن ایک ایسا شخص تھا جس نے دنیا میں بہت تباہی پھیلائی. ساری دنیا اس کو تلاش کر رہی تھی, ہم بھی تلاش کر رہے تھے, لیکن انٹیلیجنس فیلئر ہے, میں سمجھتا ہوں. جس طرح 9/11 انٹیلیجنس فیلئر تھا نا یار, 4 جہاز بھرے ہوئے ایندھن سے جا کے ٹکرا گئے, وہ بھی تو انٹیلیجنس فیلئر تھا. تو یہ بھی انٹیلیجنس فیلئر تھا. اور پاکستان نے القاعدہ کے میرے خیال میں 500-600 آپریٹیوز پکڑے. ان میں سے کچھ کو پاکستان کے اندر سزا دی, کچھ ہم نے امریکہ کو اس وقت ہینڈ اوور کی. یہ جنرل مشرف نے اپنی کتاب کے اگر آپ دیکھیں اس کے اندر لکھا ہوا پورا. تو پاکستان تو کبھی بھی ان جیسے دہشت گردوں کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا. ہم نے ان کو باقاعدہ پکڑ کے, اور اگر آج القاعدہ ختم ہوئی ہے تو صرف اور صرف پاکستان کی وجہ سے ختم ہوئی ہے. پاکستان نے ختم کیا, تنہا ختم کیا, ہم نے پکڑ کے. وہ تو داعش بن گئی, القاعدہ نکلی تو وہاں سے داعش کا بھی تو آغاز ہو گیا. لیکن وہ داعش عراق اور سیریا میں جو سچویشن تھی وہاں پیدا کی گئی, اور ان کا کچھ اور طاقتوں پہ الزام ہے, ہم پہ نہیں ہے. پاکستان نے تو القاعدہ ختم کی. جنہوں نے داعش بنائی یا فکر کریں وہ اسی کریں, انہوں نے کر دی. پاکستان نے نہیں کیا. پاکستان نے تو کم از کم, اور پورا میں آپ کو بتاؤں کہ جو عرب سپرنگ بھی جتنی ہوئی تھی اس کے اندر بھی پاکستان نے کوئی کسی رجیم چینج کا حصہ نہیں لیا. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا کردار دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سب سے زیادہ بہتر اور مضبوط کردار ہے. اور اسامہ بن لادن مارا گیا, اچھا ہوا. امریکہ کو ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیے تھا, نہیں کیا, غلط کیا. امریکہ کو کانفیڈنس میں لینا چاہیے تھا پاکستان. جب آپ اتنا ساتھی بنے ہوئے ہیں پاکستان کے, آپ بتاتے ہیں نا پاکستان, ہم خود پکڑ کے اس کو پکڑتے جب ہم نے باقی سب کو پکڑ لیا. چلے وہ بات تو ہو گئی, تو یہ بھی ابھی بھی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پاکستان نے دیا. تو ابھی ٹھیک بھی ہے, تو وہ کہتے ہیں ہم نے یہ کہا کہ یہاں پر آپریٹ دیکھیں کرنا نا, چاہیے. اگر کوئی نان اسٹیٹ ایکٹر پاکستان کی سرزمین استعمال کرے گا تو پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ پاکستان نے کمٹمنٹ دی ہوئی ہے, عالمی سطح پہ کمٹمنٹ دی ہوئی ہے. پاکستان نے سمجھوتوں میں کمٹمنٹ دی ہوئی ہے, آور سوائل ول ناٹ بی یوزڈ اگینسٹ اینی ادر کنٹری. اور جو کوئی استعمال کرے گا ہماری سرزمین کو دہشت گردی کے لیے, ہم یقیناً اس کا کلا کوما کریں گے, اور جہاں سے آیا وہاں پہ اس کو بھیجیں گے. اگر وہ شخص امریکہ کو مطلوب تھا تو ہم امریکہ کو بھیج دیں گے اس کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں پاکستان نے ٹھیک کیا, کوئی اس میں مجھے تو کوئی قباحت نظر نہیں. لیکن ہمارے وزیر اعظم جو پہلے رہ چکے ہیں وہ تو بیڈ طالبان اور گڈ طالبان کی ایک ٹرم انہوں نے متعارف کرائی, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہم ان کو سپورٹ کرتے رہے. ارے کیا بات کر رہے ہیں, گڈ طالبان بیڈ طالبان, یہ پروپیگنڈا تھا, پاکستان پہ نافذ کیا گیا. پاکستان کا کیا مقصد تھا افغانستان میں؟ ہمارا یہ خیال تھا کہ وہاں پہ اتنے مجاہدین لڑے, آپ کو یاد ہے کتنی جنگ و جدل کی تھی, کتنی جنگ, اس میں سے یہ طالبان اٹھے تھے. ہم کہتے تھے یار کوئی ایک سٹیبل گورنمنٹ وہاں پہ بن جائے. ہمارا اس سے زیادہ ہمارا کوئی مقصد نہیں تھا. ٹھیک ہے, وہ ان کو پاکستان ان کی فیملیز آتے تھے جاتے تھے, لیکن ہم یہ اس سے زیادہ ہم نہیں چاہتے تھے. لیکن پاکستان کے خلاف اگر کوئی بھی کرے گا, مثلاً کے طور پر ٹی ٹی پی نے پاکستان کے خلاف کیا, جو بھی کام کیا وہ ہمارے لیے بیڈ طالبان تھے. اور آج اگر ٹی ٹی اے بھی کرے گی یہی کام تو وہ بھی بیڈ طالبان ہوں گے. کوئی اس طرح گڈ طالبان بیڈ طالبان نہیں ہے, ورنہ سارے گڈ ہیں, لیکن اگر جو خرابی کرے گا وہ خرابی ہو. یہ انہوں نے پروپیگنڈا ہمارے خلاف کر دیا تاکہ ہمارے ہاں یہ پیدا ہو کہ دیکھیں آپ کا آدھا ملک جو ہے وہ ایک پالیسی لے رہا ہے, دوسرا ملک دوسری پالیسی. ایسی نہیں ہے, ایک ہی پالیسی تھی. ہماری سرزمین اگر کوئی استعمال کرے گا, ہمارے خلاف کرے گا, ہم اس کو پکڑیں گے. اور اس کو طالبان, جو افغان طالبان نے پاکستان کے خلاف تو کچھ نہیں کیا. آج تک ہم کیا کر سکیں؟ خیبر پختونخوا کے جو ضم ہونے والے علاقے تھے فاٹا کے, وہاں پر ابھی بھی دہشت گردی عروج پہ ہے, کوئی نہیں جا سکتا. ڈیرہ اسماعیل خان میں ابھی بھی وہاں پہ کوئی موو نہیں کر سکتا. خود وہاں کے گورنر یہ دعویٰ کرتے ہیں
کہ علی مین گنڈا پور طالبان کو بھتہ دیتے ہیں، بلوچستان میں چلے جائے وہاں کے جو حالات ہیں ابھی تک نارمل نہیں ہونے کا نام لے رہے، وہاں کی عوام اب بے شمار قسم کے مطالبات رکھتے ہیں، اس کا ایک ہی حل ہے. تو آپ کس قسم کی بات کر رہے ہیں کہ ہمارے حالات بہتر ہو گئے؟ ہم کون سی پالیسی کو لے کر چل رہے ہیں؟ ہم نے ساری زندگی گودی پالیسیاں لے کر ہم نے پاکستان کو بہتر بنانے کی کوشش کی. دیکھیں یہ جو داخلی حالات ہیں ہمارے، ان پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. میں آپ کی بات سے اس طرح انکار نہیں کر رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ کیسے ٹھیک ہوگا. اور میں نے یہ لکھا بھی ہے اور میں نے اس کے اوپر بولا بھی ہے. ارسٹ وائل فاٹا، ان سے آپ نے کچھ وعدے کیے تھے جب کے پی کے میں ملائیں گے، آپ نے ان کو ڈیولپمنٹ فنڈز دینے تھے. وہاں پہ جب وہ ان کی موومنٹس چلتی ہیں وہ آپ کے ساتھی بن سکتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ وہ جو محسن داور تھے اور علی وزیر تھے یا منظور پشتین ہے، یہ جو بھی وہاں پہ لیڈر نکلتے ہیں، آپ ان کے لوگوں کو اپنا ساتھی بنائیں. ٹی ٹی پی کا کوئی بندہ سرحد پار سے آ کے یہاں کارروائی نہیں کر سکتا اگر اس کو وہاں پہ زرخیز زمین نہیں ملے گی. اور اگر یہ لوگ آپ کے ساتھی بن جائیں گے، آپ کے دست و بازو بن جائیں گے، کون روکتا ہے اعجاز صاحب؟ ان کو کون روکتا ہے؟ یہ ہماری گورننس. کیوں ہم بیرون ملک سے آنے والی فنڈنگ کو غلط طریقے سے استعمال ہونے سے کیوں نہیں روک سکتے؟ دیکھیں اسی وجہ سے کہ آپ کے عوام آپ کے ساتھ ہونے چاہیے. میں نے آپ سے عرض کیا کہ جو گورننس کا اصول ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو ان کے وسائل ان کے در دہلیز پر پہنچ جائے تاکہ وہ اپنے فیصلے خود کریں. آج اگر فاٹا کے جتنی 7 ایجنسیز ہیں جتنی بھی ہیں، وہ بیٹھ کے اپنی ان کی لوکل گورنمنٹس بنی ہو، وہ خود فیصلے کریں گے وہاں پہ بیٹھ کے اپنے حساب سے، وہ جرگا سسٹم ہے جو بھی سسٹم ہے ان کا وہ کریں، وہ پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ کسی اور کو نہیں آنے دیں گے، کیونکہ ان کے روزگار پہ لات پڑے گی، ان کی خوشحالی پہ لات پڑے گی، وہ باہر نہیں آنے دیں گے گریوانسز. میں تو اس حد تک بھی جاتا ہوں میرے بھائی کہ میں کہتا ہوں کہ آپ کیوں صوبوں کو چھوٹا نہیں کرتے؟ اب ایک پنجاب اتنا بڑا ہے کہ جو پنجاب جیت گیا وہ مرکز میں حکومت بنائے گا، تو سارے جو تینوں صوبے ہیں وہ پاکستان پہ الزام کریں گے. اب چھوٹے کریں نا. ہندوستان کا جو پنجاب تھا وہ پاکستان کے پنجاب سے 40-60 تھا، ہمارا بڑا تھا، اس کے 3 حصے ہو چکے ہیں. اور جتنے چھوٹے یونٹس ہوں اتنی ایڈمنسٹریشن آسان ہو جاتی ہے، مسائل کم ہو جاتے ہیں. تو یہ آپ کو، مجھے پتا ہے کہ اس کے لیے آئین میں ترمیم چاہیے، لیکن کریں گے لوگ، کرنا چاہیے ان کو، یہی تو ان کا کام ہے بیٹھ کے، تاکہ گورننس بہتر ہو. رحیم یار خان کے نواح میں رہنے والا جو شخص ہے اس کو اپنے کاموں کے لیے لاہور کیوں آنا پڑے؟ ڈیرہ غازی خان مظفر گڑھ. اور گھوٹکی میں رہنے والے کو کراچی کیوں جانا پڑے؟ اور ڈیرہ اسماعیل خان میں رہنے والے کو پشاور کیوں جانا پڑے؟ پھر یہ سارے لوگ آپ کے دستے بازو بن جائیں گے. پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کو کوئی کسی قسم کا اس طرح کے جو آپ نے گلے بھی کیے ہیں تھوڑی سی اینیمیٹڈ انداز میں کیے ہیں نہیں ہوں گے، کیونکہ ہم سب کو یہ فکر ہے اس بات کی، یہ ملک ہمارا ہے، یہ لوگ ہمارے ہیں. اور اگر یہ خفا ہیں تو ان کی خفگی دور کرنے کے لیے یہ نظام گورننس سسٹم میں تبدیلیاں لانی چاہیے. ڈی سینٹرلائز گورننس میرے خیال میں بہت اچھی ہے. میرے خیال میں جو میں ابھی کئی جگہوں پہ ہیڈ کیا ہے، ایک تنظیم کو ہیڈ کرتا ہوں، جب میں ڈیلیگیٹ کرتا تھا اتھارٹی کو تو رزلٹ زیادہ اچھے آتے تھے. جب میں ہر چیز خود اپنے پر لے جاتا تھا تو رزلٹ خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جیلسیز پیدا ہو جاتی ہیں بیچ میں. تو پاکستان کی گورننس کا یہ اگر آپ کر دیں تو یہ جو آپ نے مسائل بتائیں یہ سب کے سب ایسے چٹکی میں ہوا میں اڑ جائیں گے. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ نئے صوبے بنانے سے ایڈمنسٹریشن بہتر ہوگی، عوام کی دہلیز پہ مسائل حل ہوں گے، اور خاص طور پہ جب یہ چیزیں بہتر ہوں گی، ان کی دہلیز پر تعلیم، صحت اور باقی چیزیں ملیں گی، دہشت گردی کے خلاف بھی ہم بھرپور طریقے سے ایکشن لے سکیں گے، اور وہ نوجوان نسل جو ڈائیورٹ ہو رہی ہے ان کو بھی ہم ایک لائن پر مثبت انداز میں لے کر آ سکیں گے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اتنے بڑے بڑے آپ نے فوائد بتائے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جو لیڈران ہیں وہ بھی ذرا اس پہ غور کریں. ٹھیک ہے، مجھے پتا ہے کہ یہ ایک مشکل کام ہوتا ہے کنسنسس بلڈ کرنا، پر یہی کام ہے آپ کا لیجسلیچر میں، یہی کرنا پڑے گا، یہی کرنا چاہیے، یہ کرنا پڑے گا. کیوں پنجاب پہ سارا الزام آ رہا ہے؟ نہیں آنا چاہیے نا، تو کر دے صوبے چھوٹے. کہ آپ نے تو پورے دنیا دیکھی، وہاں پر تو جو ہیں وہ آگے پاورز ڈیلیگیٹ ہوتی ہیں. سر میں میڈفرڈ میں پڑھتا تھا، ماسٹر جب کر رہا تھا، وہ بoston سے 3-4 میٹرو رائڈ ہے، لیکن مجھے کبھی بoston نہیں جانے کی ضرورت تھی. سیر کرنے کے لیے چلا جاؤں یا شاپنگ کے لیے چلا جاؤں تو علیحدہ بات ہے. ہر کام، وہ میڈفرڈ ایک سلیپی ٹاؤن تھا، یونیورسٹی ٹاؤن تھا، ہر چیز وہاں پہ ہے. انہیں کی اپنی پولیس ہے، وہیں پہ ڈرائیونگ لائسنس پہ، وہیں پہ فائر بریگیڈ، ہر چیز وہیں پہ ہے. ہمیں لوگوں کو امپاور کرنا ہے. میں نے بھی ایک پیپر کیا تھا کہ چائنا میں کیسے 800 ملین لوگ اٹھ گئے، یعنی ان کی گورننس کو کیسے پاکستان میں ویو کیا جاتا، چھپ گیا وہ. تو
میں نے جا کے یہ دیکھا کہ چائنا کا تو بڑا ڈیسینٹرلائز سسٹم ہے. ہم سمجھتے ہیں بڑا سینٹرلائزڈ ہے. وہ نیچے جا کے گراس روٹ لیول پہ لوگوں کو امپاور کیا جاتا ہے. ڈول آؤٹس نہیں دیے جاتے, ہینڈ آؤٹس نہیں دیے جاتے, ان کو امپاور کیا جاتا ہے, اور وہ صرف گراس روٹ گورننس سے ہوتی ہے. تو میرا ایمان اور تجربہ ہے کہ گراس روٹ گورننس آپ کر دیں گے. یہ جو جتنے آپ نے مسائل اپنے سوال میں ذکر کیا تھا, یہ سب ایک دم سے ہوا میں اڑ جائیں گے. سر آپ ذکر کرتے ہیں کہ ہماری اپنی بڑی مضبوط سفارتی پالیسیاں ہیں, معاملات ہیں. ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو تو ہم نے بہت چھپا کر رکھا. سر 2025 کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایکشن سمٹ اور 21 جو 61 جو سیکیورٹی کانفرنس ہوئی تھی, اس میں پاکستان کی غیر موجودگی کے برعکس بھارتی قیادت عالمی سطح پر نمایاں رہی. اسحاق ڈار کی سفارتی غیر فعالیت پاکستان کی عالمی حیثیت کو کتنا نقصان پہنچا رہی ہے؟ کیا پاکستان کو اس پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں میں اس سے تو نہیں میری واقف کاری کہ کون سی والی کانفرنس کی بات کر رہے ہیں, لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اس وقت گھر کے اندر توجہ کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان کو کنسولیڈیٹ کر لیں, آپ کی فارن پالیسی ایکسپینشنز بڑھ جائیں گی, آپشنز بڑھ جائیں گے. پاکستان اگر کمزور ہوگا داخلی لحاظ سے, فارن پالیسی آپشنز کمزور ہو جائیں گی. میں اقوام متحدہ کی اس میں بیٹھا ہوتا تھا نا, تو کچھ چھوٹے چھوٹے افریقی ملکوں کے لوگ بڑی لمبی تقریر کرتے, ان کو اپنی آواز پسند تھی تو بولتے تھے. وہ ایک چینی تھرڈ سیکٹری چپ کر کے بیٹھا ہوتا تھا, ایک چھوٹی سی اسٹیٹمنٹ پڑھتا تھا, سارے سننے لگ جاتے تھے. ایک مضبوط ملک کا ڈیلیگیٹ بول رہا ہے, سنو. پاکستان کو مضبوط کیجئے داخلی لحاظ سے, آپ کی خارجہ پالیسی ایک دم سے آپ دیکھیں گے کہ کتنی گنا تیز ہو جائے گی. ہم نے مسدود حالات کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لوگوں نے بڑے کام کیے ہیں. اتنے بڑے ہندوستان کا مقدمہ ہم نے وہاں پہ جا کے لڑا ہے, کشمیر کے اوپر بھی, دوسری چیزوں پہ بھی. لیکن وقت آ گیا کہ ہم داخلی لحاظ سے اپنے آپ کو کمزور کر رہے ہیں. اس کو مضبوط کر لیجئے, اپنے مسائل کو حل کیجئے, تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی خارجہ پالیسی کی آپ بالکل فکر نہ کریں, لوگ خود آ کے پاکستان کے ساتھ. آپ جب پاکستانی ایمبیسی میں سفیر تھے, امریکہ میں تعینات تھے, تو اس وقت آپ کی ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات ہوئی, آپ نے ان کو پیج تھمایا اور دیا کہ یہ معاملات, یہ ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے, اور انہوں نے نواز شریف صاحب سے, اس وقت کے پرائم منسٹر سے بات چیت بھی ہوئی. اگر آپ وہ کام کر سکتے تھے تو آج کے ہمارے سفیر یہ کام کیوں نہیں کر سکتے؟ آج تو ان کی پاور بھی زیادہ ہے, اس وقت کے مناسبت سے ان کو سپورٹ بھی زیادہ ہے, ان کی پوزیشن بھی زیادہ مستحکم ہے, تو کیوں ہم اس پوزیشن پہ نہیں آ سکے؟ کر رہے ہیں, مطلب حسن ظن رکھیے, کر رہے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ کر نہیں رہے ہیں. میں پھر وہیں پہ آؤں گا کہ گلوبل جیو پالیٹکس اس وقت ایسی ہے جس میں امریکہ کے اندر یہ رائے ہے کہ پاکستان چین کا ساتھی بن چکا ہے. یہ یاد رکھیے. تو وہ اب پاکستان کو اس نظریے سے دیکھتے ہیں. تو آپ کتنا بھی جا کے چمک جائیں, وہ ان کو وہ چمک نظر نہیں آتی ہے. لیکن اپنی کوشش جاری رکھنی چاہیے. میں نے زیادہ کوشش یہ کی تھی کہ میں امریکن تھنک ٹینکس میں, امریکن یونیورسٹیز اور امریکن لیجسلیچرز میں, بوتھ کہ سینٹ اور ہاؤس میں بہت گیا. میں نے کو 65 کے قریب یو ایس سینیٹرز اور کانگریس مین 1-on-1 ملا, 65 کے قریب. ان میں سے بہت ساروں کو ان کی کانسٹیچوئنسیز میں جا کے ملا, پاکستانی کمیونٹی کے ووٹرز کے ساتھ. کیونکہ میرا یہ خیال یہ تھا کہ اگر ہمارا اوور آل پبلک اوپینین بہتر ہو جائے ہمارے ملک کے بارے میں, باوجود اس کے جیو پالیٹکس کے, تو جو امریکی حکومت ہے وہ چونکہ پبلک اوپینین کو بہت سنتی ہے, تو حالات میں بہتری آئے گی. آپ کے ٹینیور میں ایسی بھی اطلاعات سامنے آئی تھی کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا معاملہ حل ہو چکا ہے, لیکن وہ پھر کہاں پہ کیا رکاوٹ آ گئی؟ نہیں, ہو تو نہیں چکا تھا حل. ہماری کونسل جنرل تھی, بڑی ایکٹیو تھی ہیوسٹن میں, تو پہلے وہ ملتی نہیں تھی کسی کو, عافیہ صدیقی صاحبہ, پھر وہ ملی ان کو جا کے, اور وہ مجھے بتا رہی تھی کہ پہلی میٹنگ میں تو انہوں نے کمر دوسری طرف رکھی, منہ بھی ادھر نہیں کیا. پھر آہستہ آہستہ وہ کھل گئی اور ان کے ساتھ بات چیت بھی کی. اور مجھے جو اکتوبر 2015 میں باراک اوباما صاحب صدر تھے, تو اس وقت میٹنگ میں نواز شریف صاحب نے اٹھایا یہ, ان کو کہا کہ آپ ان کو ہمیں دے دیجیے, اس کے بدلے میں ہم آپ کو کوئی شکیل افریدی کی بات, شکیل افریدی کر دیں. لیکن انہوں نے مانا نہیں. تو میرے خیال میں پاکستان نے تو اپنا, حکومت نے جو کردار ادا کر سکتے تھے, ان کے لیے لائر بھی ہائر کیا ہے, سارا کچھ کیا ہے جو کر سکتے ہیں پاکستان نے. لیکن
میں پھر اسی بات پہ آ جاؤں گا کہ ہمارے سفارتکار تو بہت اچھے ہیں, محنت بھی کر رہے ہیں, انہوں نے کرتے رہیں گے. شکیل افریدی کو لینے کا بھی مطالبہ کر دیا بجائے کہ وہ, ہاں وہ کہہ رہے تھے کہ کسی اور کے ساتھ سواپ کر لیں, ان کے ساتھ نہ کریں, تو ان کو سزا ہوئی ہے, ہمارا لیگل سسٹم ہے, ہم اس میں سے نہیں نکل سکتے وغیرہ وغیرہ. بہت شکریہ سر, آپ نے وقت نکالا. تھینک یو.